الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ خود طلسم قیصر و کسریٰ شکست، خود سر تخت ملوکیت نشست۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر حادثہ شاید ہی کبھی کو پیش آیا ہو کہ جس دین نے قیصر اور کسریٰ کی ملوکیت کو برباد کیا، اس کے ماننے والے چند ہی سال بعد خود ملوکیت کے تخت پر بیٹھ گئے، اور اس سے اتنی بڑی تبدیلی ہوئی کہ پورا دین بدل کر رہ گیا۔ جن لوگوں کے ذہن میں دین کا تصور یہ صرف نماز روزہ، انہیں نہیں پتہ چلتا کہ دین کیوں برباد ہو گیا، رب بھی برباد ہے۔ ہماری دینی کتاب میں جو آج ملوکیت نگاہ گرد دیگر، ملوکیت کو آپ کوئی چھوٹی بیماری نہ سمجھیں، سب کچھ بدل جاتا، علماء بدل جاتے ہیں، امراء بدل جاتے ہیں، عوام بدل جاتے ہیں۔ ملوکیت سے نقطہ نگاہ ہی بدل جاتا ہے، عقل و ہوش و رسم و راہ گرد دیگر، سارا دین چوپٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ نظارہ لوگوں نے بہت جلدی دیکھ لیا۔ صحیح بخاری کتاب الفتن میں، کتاب الفتن نہیں کتاب الاعتصام میں آپ دیکھیں کہ لوگوں میں، چھوٹے لوگوں میں نہیں، اس ملوکیت کی وجہ سے ابتدا میں تابعین کے سردار جن سے ہم دین لیتے ہیں، وہ یزید بن معاویہ کے سامنے جاتے اور باہر آ کر عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط باتیں کہتا، ظلم، مگر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو اچھا کرتے ہیں۔ فرمایا اسی کو رسول اللہ کے زمانہ میں منافقت شمار کیا جاتا۔ امت کی نگاہ بدل گئی، لوگ بے بس ہو گئے، اور یہ کلچر آج تک آ رہا ہے کہ جو برسر اقتدار آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں صبح ہی لوگوں کی نگاہیں بدل جاتی ہیں، سب اس کو سلام کرتے ہیں، ایک گھڑی بھی نہیں گزرتی پرانے ساتھی چھوڑ دیتے ہیں، نیا قبلہ وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ملوکیت کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے ہم دینی کتابیں جو پڑھتے ہیں نا، یہ دو مسئلے جنہوں نے امت کو برباد کیا، اور اس پر اتفاق ہو گیا علماء کا بدقسمتی سے کہ سلطان کیسے بنتا ہے، اقتدار جس کو ملتا ہے وہ حکمران کس طرح اس کو شمار کیا جیسے ہی پہلے یہی لکھتے ہیں کہ اہل الحل وقت جو ہے وہ بیعت کرے۔ یہ صحیح دین تھا نا کہ امت کے جو چوٹی کے سربراہ لوگ ہیں، علماء ہیں، قبیلوں کے سردار ہیں، معززین ہیں امت کے، وہ آزاد مرضی سے کسی کو منتخب کرے، کوئی دباؤ نہیں، کوئی رشوت نہیں، گھر جا کر اس کو کہیں کہ ہماری نگاہ میں تم امت کے بہترین آدمی ہو۔ یہ تھا صحیح اسلام، مگر اس کے ساتھ ہی اللہ اکبر وہی لکھتے ہیں کہ دوسرا طریقہ تغلب ہے۔ ایک آدمی تلوار کے زور سے اگر حکومت پر قابض ہو جائے اور اس کا حکم چلنا شروع ہو جائے تو اب وہ امیر المومنین خلیفہ بن گیا جائز، اور اس کے خلاف کوئی نہیں سوچا جا سکتا۔ یہ تازہ کتاب اگر آپ دیکھیں لمحۃ الاعتقاد، سعودیہ سے ملتی ہے، شیخ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی کی اردو ترجمہ لکھا کہ امیر المومنین ایک تو بیعت سے بنتا ہے، ایک غلبہ حاصل کرنے سے، اگر وہ بزور تلوار بیٹھ گیا خلیفہ۔ یہ ملوکیت کی برکت کہ جو بدترین جرم تھا، جو غاصب تھا، وہ امیر المومنین بن گیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہی کہ اب وہ خلیفہ، اس لیے جتنی حدیثیں تھیں نا کہ خلیفہ کے خلاف بغاوت جو کرے گا وہ جماعت سے نکل جائے گا، وہ جہنمی ہوگا، اور اگر امت ایک امیر پر متفق ہو جو آئے نیا اور اس میں گڑبڑ ڈالنا تھا اس کو قتل کر دو، یہ ساری اس غاصب اور ظالم کے حق میں استعمال ہو کہ یہ غاصب بھی جو ہے نا زبردستی بیٹھا، یہ بھی سلطان اور خلیفہ جو اس کے خلاف اٹھیں گے قتل کے لائق۔ پورا دین برباد ہو گیا اس ایک تبدیلی سے کہ ظالم بیٹھ گئے، انہوں نے نظریہ ضرورت ایجاد کر لیا کہ دین اصل میں تو وہی تھا کہ امت چنے، مگر اگر کوئی ہو جاتا متغلب اور مسلط زبردستی بیٹھ جاتا تلوار سے، وہ بھی خلیفہ جو اس کے خلاف اللہ کے رسول کے دین کو بدل دیا۔ رسول اللہ نے وہ حدیثیں جو بیان فرمائی تھی، شاید وقت نہ ملے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میری زندگی میں چیزیں آج یار کبھی کوئی دینی تحریک اٹھے تو اس کو کام دے، کیونکہ امت نے بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی کہ ہر بدماش جو ہے اس کو سلام کرو، اور اگر وہ کرو وہ حدیثیں ہیں کہ قتل کرو۔ وہ حدیثیں خبیثوں، بدماشوں، امیر المومنین کے لیے تھی جو صحیح خلیفہ تھا، امت نے جس کو چنا تھا، تم نے ان ظالموں کے حق میں برتی جن کا تختہ اٹھنا امت میں فرض تھا کہ یہ غاصب ہے، کیوں زبردستی اس نے مسلمانوں کی حکومت پر قبضہ کیا، چھڑاؤ اس کا قبضہ، الٹا تم نے اس کے حق میں یہ حدیثیں پیش کر دی۔ کہاں ہے رسول اللہ نے ظالموں کے لیے فرمایا کہ ان کے خلاف نہ اٹھو اور ان کے خلاف جو اٹھو اس کو قتل کر دو؟ اور صحیح خلیفے کی حدیثیں تم نے ظالموں کے حق میں استعمال کر دی۔
یہ سارا نتیجہ اس ملوکیت کا. اس لیے اقبال بناتے ہیں ملوکیت نگاہ گردب بزر. جب ظالم بادشاہ آنے شروع ہو جاتے ہیں نا پھر لوگوں کی نظریں بدل جاتی ہیں. پھر اس کو ہی مسلط پسندی، عملیت پسندی، زمینی حقائق، دانائی اور عقل مندی سمجھا جاتا ہے کہ جو آئے اس کا ساتھ دو، اپنے فائدے حاصل کرو. امت اس طرح برباد ہو جاتی ہے بجائے کہ حق ہے اس کے منہ پر بک جاتے ہیں. تو اس لیے یہ دو مسئلے ہیں کہ خلیفہ کون ہوتا ہے. جو بیٹھتے خلیفہ، ایک تو اس کو جب تک واضح نہ کیا جائے دین کی راہ نہیں کھل سکتی. دوسرا کہ بغاوت جس خلیفہ کے خلاف ہے وہ ہے جو امت کا چنا ہوا اور امت اس پر متفق ہے، وہ ہے جو ظالم زبردستی بیٹھ گیا. اس بارے میں یہ کتاب جو میرے دوست اویس نے مجھے دی، اللہ اس کو جزائے خیر دے، میں سمجھتا اس شخص نے اسلام کی وہ خدمت کی جو 1400 سال میں کسی سے نہیں ہو سکتی. یہ کتاب جو ہے اس کا ترجمہ اگر ہو جائے دنیا اسلام میں، مسلمان جاگ اٹھے. 3 جلدیں اس کی، تین جلدیں اس پر اس نے لکھی، الجہاد والقتال. اور یہ اس کے دکتورا کا سمجھے مضمون ہے. جب اوزائی یونیورسٹی سے اس نے ڈاکٹریٹ کی ہے نا تو اس مضمون پر اس نے لکھا کہ اسلام میں جہاد ہے کیا، قتال ہے کیا، اور وہ کس قسم کا. تو اس میں ایک فصل ان ظالموں کے لیے بھی لکھی کہ یہ غاصب جو بیٹھ جاتے ہیں خلیفے، ان کے خلاف یہ اس نے اس مسئلہ کو حل کیا. بالکل میں کہتا ہوں. اور جب یہ پاس ہوا اس کا مضمون تو جو استاد تھے جنہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی ہے نا انہوں نے کہا محمد اختر ہیکل اگر دکتورا سے آگے کوئی ڈگری ہوتی تو ہم دیتے. اسلام میں جو تحقیق تو نے کی 1400 سال سے فقیوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اتنی ان کی کتاب ہے. 3 جلدیں ہیں اس کی. جہاد کہتے ہیں پہلے جہاد پڑھو کہ باغیوں کے ساتھ جہاد کیا ہے، ظالم بادشاہوں کے خلاف جہاد کیا ہے، کفار کے ساتھ کیا ہے، ان کے احکام کیا ہیں. 3 جلدیں. تو غاصبوں کو اگر تم خلیفہ مانو گے کہ جو حرامی آ جائے اور بیٹھ جائے وہ امیر المومنین اور اس کو سر جھکاؤ، پھر امت کو اپنا جنازہ پڑھ لینا چاہیے. پھر اسلام کبھی نہیں آئے گا. نہ سوچا ہے پھر وہی بات صحیح بخاری میں نے اس کا حوالہ دیا کہ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ صحابہ کے بڑے بڑے شاگرد جاتے ہیں یزید کے پاس اور کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ غلط کہہ رہا مگر تعریف کرتے ہیں. یہ ملوکیت اتنی گندی بات ہے. تب اقبال فرماتے ہیں کہ جس نے ملوکیت کا طلسم ختم کیا تھا وہ ظالم خود ملوکیت کے تخت پر بیٹھ گئے. محل بن گئے، ریشم بچ گیا، سونے چاندی کے برتن آ گئے، دربان کھڑے ہیں، گردنیں اڑ رہی ہیں لوگوں کی. اس لیے میرے بھائیوں کوئی نہ کہے کہ ہم واقعہ کربلا کے افسانوی حقائق، یہ کربلا کے افسانوی حقائق نہیں، نہ ہمیں کربلا کے کسی سے کوئی دلچسپی ہے. یہ دین کی جڑ ہے کہ خلیفہ کون ہوتا ہے، کس طرح بنتا ہے، اور کب تک ہم اس کی اطاعت کریں گے اور کب اس کا تختہ اٹھیں گے. اگر دین میں سے یہ شے نکال دی جائے تو مسلمان تو نرم چارہ بن جائیں گے. ہندو آ جائیں، سکھ آ جائیں، سلام کرتے رہے اور کر رہے صدیوں سے. اسی لیے اقبال نے کہا یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. انگریز آیا تم آرام سے 200 سال سلام کرتے رہے، اور جس کو ڈی سی بلا رہا ہے کہتے ہیں بڑا یار مجھے شرم ملے گا، ڈی سی صاحب نے مجھے بلایا. وہ غلامی کو اپنے لیے باعث عزت سمجھ لے. یہ ہوتا ہے ملوکیت اور غلامی کا اثر. وہ آزاد لوگ وہ خلیفہ کا دامن پکڑ لیتے تھے کہ ممبر پر کھڑا اور کہہ رہا خطبہ میرا سنو. کیوں سنیں، کہاں سے کرتا لایا، یہ بہت ہی شرم نہیں. اس کا بیڑا غرق کیا. اور کہتے ہیں کربلا افسانہ. افسانے کو کیوں روتے ہو، دین کی بات پر آؤ. جہاد والقتال کہ امیر المومنین وہ ہے جو زبردستی بیٹھ جائے. یہ کتاب میں دفتر بڑے ہوئے علومات الاعتقاد میں نے ایک بتائی جس میں پڑھیں گے علم کلام اور فقہ کی کتاب میں کہ صحیح تو ہے کہ امت چلے مگر اگر کوئی زبردستی بیٹھ جائے تو امیر المومنین اس کو وہ سارے حقوق حاصل ہیں جو سے سارے دین پر قلم پھیر دی. ظالموں کی تائید کر دی، ان کے خادم بن گئے، وظیفے لیتے رہے، پیسے کھاتے رہے. اس لیے بھائی یہ قصہ جو ہے ملوکیت اور خلافت کا، یہ لفظ کا فرق نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق. تو اس سلسلے میں کچھ حوالے جو رہ گئے تھے پچھلی مرتبہ وہ دوں، پھر انشاءاللہ یہ دونوں جو چیپٹر ہے نا کلیئر کروں، نہیں چھوڑوں گا. میری زندگی برباد ہو جائے گا اگر میں نے واضح نہ کیا کہ امیر المومنین کس طرح صحیح بنتا ہے اور کس کو ہم خلیفہ اور امیر المومنین مانتے ہیں. ورنہ سب غاصب ہیں، ظالم ہیں، ڈاکو ہیں. اللہ ان ملعونوں پر اپنی جو سزا مناسب بنتا نازل کرے. ہم ان کو امیر نہیں مان سکتے. یہ مسئلہ نہ واضح ہوا دین ٹیڑھا رہے گا. اور بغاوت کے بارے میں جو اٹھتا ہے کہ کلمہ گو کے خلاف نہ، یہ کلمہ گو جن کے بارے حضور نے کہا تھا کہ ان کے خلاف نہ اٹھو، کہاں ہے نا اس میں ان ظالموں اور فاسقوں کا بات ذکر. وہ عادل ائمہ کی بات ہے کہ نیک اور خلیفے. تو اس نے اس پر ایک پوری فصل کی بہت عمدہ. وہ ساری تو بیان نہیں میں کر سکتا، کچھ ایسے بیان کروں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ یہ حکومت جو بن رہی تھی یزید کی، اس بارے میں یہ بحثیں ان کی بیکار ہے. کچھ فائدہ نہیں کہ وہ شراب پیتا تھا، یعنی وہ غریب بھی ہوتا نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح بدماش ہوتا. کیوں امت کی مرضی کے بغیر تخت پر آیا؟
اعتراض اصل میں یہ ہے کہ جبر ہے، استبداد ہے. ایک طرف حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو کہا جا رہا گرفتار کر لو اس مسجد نبی میں، ایک طرف پیسے تقسیم ہو رہے ہیں. یہ وہ خلافت ہے جو بڑھ رہی ہے، جبر اور استبداد کی بنیاد رکھی جا رہی. اور یہی وہ ملک عزوز اور ظالم بادشاہ جس کا خود حضور نے اعلان کیا کہ 30 سال کے بعد ظالم بادشاہ. رسول اللہ کو چٹوانا چاہتے ہو؟ رفع دین اور آمین کی حدیثوں کو مانتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے بعد خلافت 30 سال ہے. ثم یکون ملک عزوز. تم کون ہو جو میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی وکالت کرتے ہو؟ وہ خود ظالم بادشاہ. یزید تو چھوڑو، اس کی اپنی سلطنت ظالمانہ تھی. وہ غاصب ہے. امیر المومنین کا تخت زبردستی چھینا، وہ امیر المومنین نہیں ہے، غاصب. تو عبداللہ بن عمر کا تو سن لیا کہ لاکھ روپیہ بھیجا. یہ حوالہ رہ گیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر کی رضی اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے سارے صحابہ میں سے ممتاز ہیں کہ ایک فضیلت ان کو ایسی ملی جو کسی کو نہیں، کہ 4 یہ ہیں اوپر نیچے جو صحابی ہیں اور کسی کی یہ فضیلت نہیں. دادا صحابی ہے عثمان ابو قحافہ، باپ صحابی ہے عبداللہ ابو بکر، خود یہ عبد الرحمن جو ہیں یہ صحابی ہیں، اور ان کا بیٹا جو ہے ابو عتیق محمد وہ صحابی. 4 پشتیں ان کی ہیں. اب عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جس کا آیا تھا کہ مروان نے کہا پکڑ لو اس کو، وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گھس گیا اور اس نے کہا کون سی ہے یہ خلافت؟ یہ کیسر اور کسرا کی سنت کو تم زندہ کر رہے ہو، کفر کے طریقے اسلام میں رائج کر رہے ہو، اور کہتے ہیں ابو بکر عمر نے یہ کیا تھا. ابو بکر نے اپنے خاندان میں کس کو بنایا؟ کیوں ظالموں کو غلط مثال دیتے ہو؟ تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ وامتنع من بیعت یزید حین طلب معاویہ. جب اس معاویہ نے بیعت مانگی چوٹی کے لوگوں سے مانگنی، مجھے آپ کو کون پوچھتا؟ یہ غلط بات ہے کہ ایک سے بیعت لی جاتی تھی. کوئی نہیں، پبلک آرام سے بیٹھی رہتی، تماشا دیکھتی تھی کون آیا کون گیا. ذمہ دار لوگ جو امت کے چوٹی کے سردار تھے ان سے مطالبہ ہوتا. وہ 4 ہی تھے اس دور میں. یہ کہتے 4 مخالفت تھے. اور لیڈر کون ہوتے ملک میں؟ 4 اور 3 2 ہوتے ہیں. مؤثر امہ، وہ امت کے سربراہ ہوتے ہیں. بات ان کی ہوتی ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، حسین ابن علی اور عبداللہ بن زبیر، ان سے بڑا کوئی تھا تو بتاؤ. ہاں، اور پچھلے مرتبہ میں نے عمر بن حزم کا بھی ہوتا. کس طرح وہ گیا شام اور پسینہ آتا تھا معاویہ کو. اس نے کیا کر رہا ہے امت کے ساتھ تو؟ خدا کو جواب نہیں دینا. سردی میں پسینہ پہنچتا رہا. حدیث بیان کی. اب حضرت عبد الرحمن نے جب انکار کر دیا، وعباس علیہ معاویہ 100 درب، یہ اسلامی حکومت ہے، لاکھ روپیہ بھیجا. حضرت عبداللہ کو بھی لاکھ بھیجا، سرکاری خزانہ رشوت. فردہ نہیں لیا انہوں نے. وقال لا ابیع دینی بدنیای، انہوں نے کہا میں اپنا دین اس دنیا کے عوض نہیں بیچ سکتا. لاکھ روپیہ دے کر میرا دین خرید رہا، میں نہیں یہ سودا کر سکتا. اور بیچارہ پھر مدینے میں نہیں رہا، جو جبر ہو رہا تھا. مروان نے مسجد نبی میں کہا پکڑ لو، اما عائشہ کے حجرے میں نہ داخل ہو. کیا حشر ہوتا؟ مدینہ چھوڑ کر بھاگ گیا، مکہ چلا گیا. وخرج الى مکہ ومات فجاء فی نومہ بمکان اسمہ حبشی علی 10 امیال میں مکہ. کوئی کتاب جو صحابہ کرام پر اٹھا کر دیکھو، بیچارہ جان بچانے کے لیے مکہ بھاگا. سختی ہو رہی تھی اور مکہ میں بھی نہیں رہا. 10 میل دور پھر پہاڑ میں حبشی کے مقام پر سویا گیا اور سویا ہوا مر گیا. اور اما عائشہ کو دیر تک یہ شعور رہا کہ معاویہ نے مروایا. اس طرح کوئی آدمی اچانک نہیں مر سکتا. یہ بھائی جو سویا ہی نہ اٹھا، اس نے ظالم نے مروایا. اور اس کی طرف سے وہ غلام آزاد کیا کے لیے مستدرک حاکم میں پڑھ. وہاں سے اس کا جنازہ پھر مکہ لایا گیا، وہاں دفن کیا مالا میں. اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ جب حجرات میں عمرہ پر گئیں پھر قبر پر گئی اور کہا عبد الرحمن اگر میں اس وقت ہوتی جب تو فوت ہوا تھا تو ایک تو وہاں ہی دفن کرنا تھا حبشی، دانا نہیں تھا جنازہ مکہ، اور دوسرا میں پھر نہ قبر پر آتی، مگر حسرت رہ گئی کہ میں بھائی کا منہ نہیں دیکھ سکتی. یہ ماں سے سگا تھا اما عائشہ کا، دوسری ماؤں سے. تو یہ ہے عبد الرحمن بن عوف. وہ عبداللہ بن عمر کو لاکھ دیا. انہوں نے کہا میرا دین تو پھر بہت سستا ہو گیا ہے، فتح الباری سے پڑھا. اور یہ عبد الرحمن بن عوف، یہ اسلامی حکومت بن رہی ہے. جیسے حضرت ابوبکر جان چھڑاتے تھے، دوسرے چھڑاتے تھے کہ نہ بھائی قیامت کو حساب دینا. اب یہ ریوڑیاں بن گئی کہ بیٹوں میں بانٹو، اور جو پیسے سے مانتا وہ پیسے سے اس کو مناؤ، جو ڈنڈے سے مانتا ڈنڈے سے مناؤ. یہ ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی 5ویں 6ٹھی اور 7ویں جلد بھی ہاتھ آ گئی. پچھلے بھی حوالے دیے تھے مگر 2-3 حوالے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارے جو چوٹی کے لوگ تھے جن پر اللہ نے علم اور بصیرت دی تھی، وہ اس حادثہ پر کیسے روتے تھے کہ یہ کیا قیامت آئی تھی. کہ کہتے ہیں اسلام کا کیا بگڑا تھا؟ آپ کا اسلام نہیں بگڑ سکتا. ہندو آ جائے، سکھ آ جائے، رفع دین کرتے رہے، ان کو کیا چھیڑیں گے وہ کافر.
دین اسلام کی جان نکل گئی، وہ آزادی اور حریت سلب ہو گئی۔ ایک ادنا آدمی خلیفہ کو پکڑ لیتا تھا گریبان سے، چھری پھیر دی اس کو، کوئی نہیں بول سکتا۔ چند سال بعد ہی ولید خطبہ دے رہا دمشقی مسجد میں، خلیفہ کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے ان کو۔ جمعہ کی نماز اتنی لیٹ ہوئی کہ مغرب کے قریب چلی گئی تو ایک شخص نے اٹھ کر کہا، خلیفہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور نہ کوئی نئی کتاب اتری ہے جس نے نماز کے وقت بدلے ہو، اللہ کے لیے نماز سے وقت پڑھا دو۔ اور اس کا صلہ کیا ملا؟ پڑھ رہے ہیں صاحب ابن حجر رحمۃ اللہ کی، جواب بھی نہیں زبان سے دیا۔ یہ ملوکیت ہے۔ اٹھے سپاہی محل میں لے کر سر کاٹ کر لا کر مسجد میں پھینک دیا۔ یہی ہو رہا، بولے نا اب جیلوں میں جائیں اور باغی بنے، پتہ چلے یہ صرف برکت ہے امیر معاویہ کے اس منحوس اقدام کی۔ بیٹے کو زبردستی بنایا، پیسے دے کر مار مار کر۔ تو آزاد لکھتے ہیں یہ البلاغ 55 صفحہ، چھٹی جلد۔ سمجھ لو اس کو، اگر دین کو سمجھنا خدا کے لیے پہلے دین کو تو سمجھیں، حسین خود ہی سمجھ آ جائے گا اور یزید کا بھی پتہ چل جائے گا۔ یہاں نہ نمازوں کی بات ہے، نہ روزوں کی، نہ حج کی، نہ شراب کی، دین کی اصل کی بات ہے کہ خلافت اس طرح لینا انتہائی جرم ہے۔ آپ ساری دنیا میں لوٹ لیں، اتنا جرم نہیں جتنا تخت پر قبضہ غیر آئینی جو ہے یہ جرم ہے۔ ساری عدالتیں بک جاتی ہیں، پھر جج ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کریں، مشورہ لیتے ہیں، ہر چیز تباہ ہو جائے۔ ساری چیزیں آپ کے سامنے کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، کوئی نہیں پھر رہتا دین پر، ہر شے کیا سودا ہو جاتا۔ تو لکھتے ہیں یزید کی شخصی خلافت کی بیعت کے لیے جو ہاتھ بڑے تھے وہ اسلام کی جمہوریت کا کما کرنا کرتے تھے۔ وہ بیعت نہیں تھی، محض اسلام کو چھری پھر رہی تھی کہ اسلام کی جو آزادی اور جمہوریت برباد، اور مذہب کی قربانیاں صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی کے لیے ہوا کرتی ہیں، اور دین میں جو حکم ہے کہ برائی ہو تو اس کو روکو۔ اللہ نے کہا جان اسی لیے دی ہے کہ دو، اس لیے جب اسوہ ابراہیمی کے زندہ کرنے کا ٹھیک وقت آ گیا، یہ ہے حسین کو سمجھتے، ابراہیم علیہ السلام والا نمونہ کہ دے دے بیٹے اللہ کی راہ میں، وقت آ گیا کہ تو بھی اسی کا بیٹا ہے اور رسول اللہ کا بچہ ہے، دے قربانی، دین تباہ ہو رہا ہے۔ تو خاندان نبوت کے زن و مرد، بال بچے، غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا۔ 18 بچے فاطمہ کے، بیٹے بھتیجے پوتے چل پڑے، چھوٹے چھوٹے بھی تھے، عورتیں بچی۔ فرمایا تو خاندان نبوت کے زن و مرد، بال بچے، غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا، اور جن قربانیوں کے پاک خون سے زمین کی آغوش اب تک خالی تھی، خون منگتی تھی زمین، ان سے کربلا کا میدان رنگ گیا۔ یہ چند سطریں پڑھی، کیا کروں، پوری کتاب پڑھوں تو آپ کا پتہ چلے نا کہ میں جو چلا رہا اس لیے کہ میں اسلامی نظام کو جانتا ہوں، میں رفع جانا امین کے مسئلے نہیں، میں شرعی قانون کا عالم ہوں کہ دین ہے کیا اور حکومت کیسے بنتی ہے، امیر المومنین کون ہوتا ہے اور اس کے کیا حقوق ہیں۔ دوسری جگہ پھر لکھتے ہیں یہی رشوت، مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ آئے ہوئے امیر معاویہ کے پاس، جب وہ حاکم بن گیا، بات ہو گئی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، انہوں نے انا للہ پڑھا۔ اس معاویہ نے کہا کہ تم انا للہ پڑھتے ہو حضرت حسن پر، اس کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے، نکالو مسند احمد اور ابو داؤد شریف۔ اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، حضرت حسن کا مرنا مصیبت نہیں تو اور کون سی بات مصیبت ہوگی، اور اس سے بڑا کوئی صدمہ ہوگا کہ رسول اللہ کے میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا ہوتا تھا اور دعا کرتے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی محبت، تو اس کو کرتا ہے تو دعا مصیبت کہ حسن کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے؟ کہتے نہیں، اس نے حکومت دے دی، ملا کیا پھر اس کو؟ اس کے باپ پر لعنت ممبروں پر ہوتی رہی، اس کی موت پر خوشیاں منائی گئیں، اور ایک درباری نے کہا دم رات نتفال، وہ تو آگ کا ایک انگارہ تھا جو اللہ نے بجھا دیا، بہت اچھا ہوا وہ ہمارے راستے سے ہٹ گیا۔ حدیث تو حضرت مقدام نے کہا میں نہیں دربار سے جاؤں گا، میں اللہ کی قسم تجھے جلا کر جاؤں گا، تجھ نے میرا سینہ جلا دیا کہ رسول اللہ کے بچے کے بارے میں یہ باتیں کی۔ اب اللہ کی قسم اٹھا کر کیا کہتے ہیں، ریشم جو ہے حضور نے مردوں کے لیے حرام نہیں کیا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا نہیں حرام کیا، درندوں کی کھالیں بچھا کر ان کو فرش بچھانا جو ہے منع نہیں کیا، مانی ساری باتیں میرے ماں۔ انہوں نے کہا اب اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ یہ سارا کچھ تیرے محل میں ہو رہا یا نہیں ہو رہا۔ شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا یار اس کو دو توڑے، وہی چال کہ یہ نہیں مانتا، بعد روپیہ لاؤ، پھیلیاں، باقیوں نے لے لی، مقدام نے ہاتھ نہیں لگایا، کہنے لگا یہ بڑا سخی آدمی، بڑا سخی چال بات۔ تو کیا لکھتے ہیں آزاد اس پر؟ اس امیر معاویہ کی سیاست یہ تھی، وہ آ رہی ہے، اسی کی نسلیں ہمارے ملکوں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ امیر معاویہ کی سیاست یہ تھی کہ مال و دولت کے چھینٹوں سے گرم دلوں کو ٹھنڈا کیا کرتا تھا۔ یہ ہم روتے ہیں کہ رشوتیں دیتے ہیں، پلاٹ دیتے ہیں، کام یہی کیا کہ جس کو دیکھا یہ گرم ہے اوپر ڈال دو پیسے۔ مسلمانوں کو تمے مال کی راہ سب سے پہلے اسی نے دکھائی،
یہ کوئی تاریخ نہیں، خدا کی قسم حدیثیں بری، پیسے دینے اس نے شروع کیا۔ اور اس بارے میں زکوٰۃ کو جو ناجائز استعمال کیا، آپ دفتر اٹھائیں جہاں یہ باب ہے کہ ظالم بادشاہوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اگر امیر معاویہ کا تذکرہ نہ ہے میرا سر کاٹ دو۔ صحابہ سے لوگ پوچھتے کہ دیس کو اپنے کپڑوں اور خوشبوؤں پر ضائع کر رہا اور اپنے چیلوں کو دے رہا، کرپشن کی حد کر۔ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا ظالموں کو دے دو، تم بری ہو جاؤ گے، مجرم وہ ہوں۔ احادیث صحیح نکال کر دکھاؤں گا۔ کس دور کی تم حمایت کر رہے ہو جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ظالم بادشاہ سے اللہ سے ڈر جاؤ، انہوں نے دین برباد کیا، تم ان کی نجات حمایت کرتے ہو؟ تو فرماتے ہیں مسلمانوں کو تمہیں مال کی راہ سب سے پہلے اسی نے دکھلائی، اس نے یہ لالچ دیا کہ پیسے دو لوگوں کا ایمان خریدو۔ چنانچہ اس موقع پر بھی یہی اصول کام میں لایا گیا۔ جب حضرت مقدام نے ذلیل کر دیا، یہی اس نے حکم دیا کہ مقدام کو فوراً نام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے، لیکن مقدام نے جو کچھ پایا اسی وقت فقراء کو تقسیم کر دیا۔ ابو داؤد سے مسلم جاؤ، کسی کو تلوار کے ذریعہ دباؤ، کسی کو رشوت دیں۔ اب کیا ظلم تھا جس کے بارے میں یہ الہلال 7ویں جلد اوائل عہد عمری کی اسلامی ذہنیت ایک بڑھیا خلیفہ کے دربار میں، مگر مٹتے مٹتی دین مٹتا۔ اب بھی کچھ لوگ تھے جو نکل آتے تھے دربار میں جا کر شرمندہ کر دیتے تھے۔ یہ یہاں لکھا ہے جب امیر معاویہ تخت سلطنت پر متمکن ہو گئے 525واں، تو ایک دن یہ اپنے قبیلہ کی شکایت لے کر دربار میں پہنچی۔ عورت تھی سودا بنت عمارہ، مگر یہ حضرت علی کی جنگ صفین میں معاویہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتی تھی، بہت قابل تھی، خطبے دیتی تھی۔ جو گفتگو اس میں امیر معاویہ میں ہوئی تاریخ اسلام کے اوراق نے محفوظ کر لی۔ پتہ ان کو بھی تھا، جانتے تھے کہ یہی سودا ہے جو میری مخالف تھی بڑی۔ وہ ساری باتیں نہیں پڑھوں گا، یہ وہ وقت تھا، بس یہ پڑھنا کہ یہ وہ وقت تھا کہ خلافت راشدہ کا دور حریت ختم ہو چکا تھا۔ وہ خلفائے راشدین کا دور نہیں تھا کہ جس کا جی چاہے سچی بات کہہ دے۔ اور امیر معاویہ رومی و ایرانی شہنشاہ کے جاہ و جلال سے تخت خلافت کو روشناس کر چکے تھے۔ مسلمانوں کی حکومت عادی ہو گئی تھی کیسر و کسریٰ رومیوں کی حکومت کی کہ ڈنڈے سے حکومت کرو۔ یہ ایک سطر میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی، حضرت عبد الرحمن کا بھی پڑھ لی۔ اب اس سے ہوا کیا؟ وہ بربادی ہوئی کہ کلیہ بن گیا، چھوٹے نہیں بڑے بڑے علماء۔ چھوٹی کی فقہ کی کتاب میں پڑھتا ہوں کہ خلیفہ اصل میں محمد چنے، ورنہ اگر کوئی زبردستی بیٹھ جائے جائز خلیفہ۔ توبہ 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 توبہ، یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کسی شخص نے زبردستی میری زمین چھین لی، بے اصل میں تو تھا قیمت دے کر لیتا، مگر چھین لیا تو ٹھیک ہے اس کی ہوگی۔ غاصب کو مانتا، دین پر قلم پھیر دیا علماء نے، چھری پھیر ہر کتاب بڑھی ہوئی۔ یہ تو محمد اکثر ہیکل جیسے نہ اٹھتا اور امام حسین نہ اٹھتا اور ابن حزم نہ اٹھتا، دین برباد ہوتا، محدثین برباد ہو گئے۔ اور سب سے زیادہ میں صاف کہوں گا دین کو برباد اہل حدیثوں نے کی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر سب سے بڑا اعتراض اوزاعی نے کیا کہ ابو حنیفہ کی ہر بات ہم نے مانی، مگر جب اس نے فتویٰ دے دیا کہ یہ ظالم بادشاہ جو ہیں بنو عباس کے اور بنو امیہ کے، ان کے خلاف جنگ کرو، یہ کافروں سے جہاد سے بھی افضل ہے، فرماتے ہیں یہ نہیں ہمیں ہضم ہوا، کلمہ گو سے جنگ۔ توبہ توبہ، یہ شراب پئیں، زنا کریں، ہماری بیٹیاں اٹھائیں، نو نو نو، یہ کلمہ۔ اب بھی میرے سامنے یہ امیر دعوت اور صاحب ملتے رہتے ہیں، بڑے بڑے کہتے ہیں امیر ہے دعویٰ کے، نو مسلمان حکمرانوں۔ میں یہی وہ عقیدہ جس نے دین کا ستیانات کیا، مسلمانوں کی غیرت چھین لی کہ ان لوگوں کو کھلی چھٹی دے دو، کشمیر لو، لال قلعہ لو، دے دو ان کو کہ لڑکیوں کو ننگی کرنے اور شراب پئیں اور بدماشیاں کریں، یہ جہاد ہو رہا۔ ظالمو، یہ جہاد نام ہے اس کا کہ چپا زمین بھی تمہارے قبضے، پہلے وہاں اسلام قائم کرو، آگے پھر چلیں گے۔ اگر وہاں اسلام ہی نہیں چلانا تو خواہ خواہ دنیا کو مارنا، کہ اپنے بھی بچے مروا اور لوگوں کو مارتے، پھر یہ کوئی جہاد نہیں۔ اللہ اعلان کرتا فساد پھیلا، زمین میں فساد ہے، لوگوں کو مارنا، کسی ہندو کو نہ مارو، ان کا بھی دین ہے، وہ اپنا سچا سمجھے، تبلیغ کرو، پہلے دین لکھو سنسکرت میں، ہندی زبان میں قرآن، ان سے بحثیں کرو، ان کو مناؤ کہ ہمارا دین صحیح۔ بیچارے جانتی ہیں، وہ اپنی ذات جانتے ہیں کہ ہمارا دین سچا، کوئی پہلے دین پھیلاؤ نا کہ قتل کرنے کے لیے دنیا کو چل پڑنا۔ کوئی نہیں، غنڈہ گردی اور بدماشی ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد ہے کہ جو پاکستان ہے پہلے یہاں اسلام کرو، جو ملک تمہارے پاس ہے وہاں اسلام لاؤ، پھر نمونہ لوگوں کو دو، یہ ہے دین، اور پھر شاید لانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ آئیں گے، یار ایسی اچھی عدالتیں، ایسا خرید و فروخت کا نظام، ایسا عدل و انصاف، لوگ پاگل ہیں کہ نہ مانیں، اچھی چیز ضرور لے لیں۔ جب ہمارے پلے ہی کچھ نہیں، ان سے بدتر نظام، وہاں کوئی جمہوریت ہے، وہاں کے سپریم کورٹ صدر کو اور وزیر اعظم کو جھوٹا کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا کریں، کیا فیصلہ کریں، اس کے لیے لڑتے ہو، بچے مرواتے ہو لوگوں کے جہاد کے فلسفے سے۔ دین کی عنایتوں کو بدنام نہ کرو، وہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں کہ ظالموں کو ملک لے کر دو۔ تو جہاد صرف اسلام کو قائم کرنے کی، اور اسلام میں پہلا کہ سربراہ ٹھیک کرو،
امام دین میں کیا لفظ ہے خلیفے کے لیے حکمران کی؟ امام. اور امام کیا؟ وہ دھاگا جو دیوار پر باندھا جاتا. آپ سوتر کہتے ہیں، میشن گاڑ کر اس طرح سوتر باندھ دیا جاتا، دیوار اس کے سہارے چلتی ہے، سیدھی ہے یہ ٹیڑھی. سوتر ٹیڑھا ہو گیا دیوار ٹیڑھی ہو گئی. امام ٹیڑھا ہو گیا ساری دنیا ٹیڑھی ہوئی. ہزار جتن کریں، ذرائع بڑا اس کے پاس ہیں، اسکول کالج اس کے ہیں، عدالتیں اس کی ہیں، سارا نظام بدل جائے. آپ ملا چیختے رہیں، نہیں وہی ہوگا جو چاہے. وہ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا ہوا، گاڑی ادھر جائے گی جدھر وہ جانا چاہتا ہے. آپ کی کانفرنس عبادت بڑی سب برباد، کسی کام نہیں آئے. اس لیے امام سیدھا کرو. امام کے بغیر دین نہیں سیدھا ہوتا. خلیفۃ المسلمین نیک لاؤ، عادل لاؤ، متقی لاؤ، پھر دین ہوگا. اور یہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی بخاری شریف سے حوالے دوں گا میں. صاف انہوں نے کہا کہ لوگوں سن لو، جب تک تمہارے حکمران ٹھیک رہیں گے دین ٹھیک رہے گا. جب یہ بدل جائیں گے آہستہ سے نمازیں بھی چھوٹ جائیں گی. ہمیں کسی نے کہا چھوڑ دو، نظام تعلیم ایسا آ گیا، امید ہے ہمارے اپنے بچے بے نماز ہو گئے، ہماری اپنی بچیاں بے پردہ ہو گئی. اس لیے کیوں نہیں تم سمجھتے اس بات کو کہ حکومت جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کہا جائے ہم فساد چاہتے ہیں. نہیں، ہم اصلاح چاہتے ہیں کہ اچھا ڈرائیور بیٹھ جائے، وہ خود بھی اچھی زندگی گزارے، ہمیں بھی اچھی راستے پر چلائے. تو اس ظالمانہ مسئلے سے جو صرف اس وقت نہیں، میں نے کہا 1300 سال کی کتابیں ظالموں نے پڑھ دی، بڑے بڑے امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، کہ نہیں متغلب بھی خلیفہ جو زبردستی بیٹھ جائے تلوار کے زور سے، حتیٰ کہ آگے بحث شروع کر رہی کہ وہ نیک بھی ہونا ضروری کیوں. اللہ دعا خدا کی قسم میں اتنی بڑی کتابوں کی ڈھیر لگا دوں جو ہمارے اسلامی قانون کی کتابیں کہتے نہیں اگر وہ فاسق فاجر بھی کوئی بات، اگر وہ کافر نہیں، شراب پیے، زنا کرے، جو جی چاہے کرے، وہ بھی خلیفہ. یہ ملوکیت کی برکت سے یہاں تک پہنچے، اس کھڈ میں گرے کہ جس کرسی پر رسول اللہ بیٹھتے تھے، اور خلیفہ کا معنی کہ وہ نائب رسول ہو، جو رسول علیہ السلام کام کرتا تھا وہ سارے کرے، دینی پیشوا بھی اور دنیاوی سارا برباد کرے. دین سے جب حکومت الگ ہوتی ہے وہ صرف حکومت کا معاملہ رہتا ہے، سب بک جاتے. بڑے بڑے نیک لوگ جو اپنے ضمیر بیچتے ہیں، کرو سودا، دو پیسے، ہم بھی آپ کے حق میں ووٹ دیتے ہیں. یہ سارے تماشے ہم دیکھ رہے ہیں. اس بارے میں اب میں علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ کرو سے پہلے علامہ النبلاء سے سیر علامہ اللہ ذہبی سے پڑھوں، 3 جلد. دیکھ لو یہ ذہبی اور ابن کثیر اور امام ابن تیمیہ جتنی نرمی کر سکتے تھے ان کے بارے میں کی ہے. اللہ سے ڈرتے تھے، بہت نرمی کی ہے کہ کچھ گنجائش نکالو، مگر حق لکھتے تھے. اس لیے تم مانو تو صحیح کہ کون امام ہے تمہارے جن میں شیعت کے جراثیم نہیں. عام اعلان میں نشان دے دو کہ یہ لوگ یا ان کے قریب شیعت نہیں آئی، یہ سلفی تھے، یہ محدث تھے، فہرست دے دو اور ان کی کتابیں میدان میں لے آئے. اور اللہ کے بندوں میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس سوائے خلافت معاویہ یزید کی اور فیض عالم کے رسالوں کوئی نہیں. میں نے بڑے بڑے شیخ الحدیث دیکھے، کچھ بھی نہیں اس بارے میں مطالعہ، وہ رسالے چھپائے ہوئے وہی پڑھتے رہتے. آنکھوں پر پٹی باندھی ہو کہ کتابیں گم ہو گئی ہیں دین کی، حدیث کے دفتر گم ہو گئے. اللہ کے لیے اس بات کو سوچو کہ جس شہادت کی خبر دینے کے لیے ایک اچانک فرشتہ آیا، سارے لوگ مرتے رہتے، کو آیا فرشتہ. رسول کریم علیہ السلام نے صحیح حدیث میں خبر دی کہ ابھی ام سلمہ میرے پاس سے ایک فرشتہ اٹھ کر گیا جو جب سے زمین و آسمان بنے کبھی نہیں آیا، اور صرف اطلاع دینے کے لیے آیا کہ آپ اس بچے سے پیار کر رہے ہیں، یہ تو ظلم مارا جائے گا، اور اگر تم چاہتے ہو تو وہاں کی مکی اور ان حدیثوں کو پرکھو. کوئی کمزوری ہے تو ظالموں، تم حدیث کی بجائے جھوٹی باتیں لیے پھرتے. وہی ابو مخرمہ جھوٹے جن کو ہر وقت کذاب کہتے ہو، ان کی روایتیں پیش کرتے ہو کہ یزید جو تھا نیک تھا، محمد بن حنفیہ نے یہ کہا، اور ظالموں اور پھر حدیثیں کہاں گئیں، دفتر کہاں گئے، ان جھوٹی کتابوں پر سہارا کر لیا. تو یہ بھائی مسئلہ جو ہے امیر المومنین کا یہ چھوٹا، آپ یہ میں چابی ہے دین. اگر وہ آ گیا انشاءاللہ مدرسے بھی ہوں گے، مسجدیں آباد ہوں گی، دین ہوگا. اور اگر سوتر ٹیڑھا ہو گیا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، سریا تک دیوار کٹ جائے گی. اور 1400 سال میں جا رہی ہے. تو سیر اعلام نبلاء للذہبی تو فرماتے ہیں فلما فعل معاویہ ما فعل بعد وفات سید الحسن من الحضرت بالخلافہ الراشدی، کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بعد معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے اعلان کر دیا کہ صرف میری زندگی تک نہیں بھگتو گے، بعد میں بھی یہی سلسلہ چلے گا، میری نسل بیٹھے گی اور اسی طرح تمہیں کوئلوں پر بھونتی رہے گی. علامہ الحسین اس وقت امام ذہبی فرماتے ہیں امام حسین رضی کو بہت دکھ ہوا، حالانکہ 20 سال کا پڑھے نا، میں بتا چکا ہوں اللہ کے لیے، میں گم ہو گیا اس مسئلے میں. اللہ نے میرے سینے پر کھول دیا کہ حسین 20 سال کوئلوں پر لیٹا رہا. معاویہ کو لکھتا رہا کہ میں تیرے خلاف جو جہاد نہیں کر رہا، مجھے کوئی عذر سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا خدا کو جاؤں. بات یزید کی تو تھی نہیں،
اس کے دور میں دیکھ رہے تھے کہ صحابہ قتل ہو رہے ہیں، لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، لوگوں کو رشوتیں دی جا رہی ہیں، جو بیچارہ بولتا حجر بن عدی کی طرح وہ 6 ساتھیوں سے میں قتل ہوتا۔ امام حسین کہتے ہیں میں ظالموں کے خلاف جو جہاد نہیں کر رہا، مجھے عذر نہیں سمجھ آ رہا، صرف اپنے بھائی کا وعدہ نبھا رہے تھے۔ لوگ آتے تھے وقت بن کے اس وقت، ہونا کیا کروں، بھائی نے ایک وعدہ کر لیا تھا، دیکھ رہا ہوں اگر یہ مرتے وقت چھوڑ گیا امت کو کہ امت اچھا آدمی چن لے تو چلو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ بھی امید ختم کر دی۔ تو ذہبی فرماتے ہیں جب بیٹے کے حق میں اعلان کر دیا دارالامر حسین تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ ہوا۔ یہ کہتے رہے کہ امام حسین اپنے تخت کا بھوکا تھا، کہو تمہیں یزید اتنا پیارا بچڑا کہ سید شباب اہل جنت تمہاری نظر میں لالچی ہے، پاگل ہے، ضدی ہے، جنت کے جوانوں کا سردار جس کے رسول اللہ نے متواتر حدیثیں بیان کی، یزید کو بچاؤ، وہ تمہارا امیر المومنین، ٹھیک ہے تمہارے پلے بہت قول۔ ذہبی فرماتے ہیں امام حسین کو ایسا کرنا ہی چاہیے تھا، ناراض نہیں ہوئے، کہتے بالکل حق۔ وہ کیوں نہ روتے کہ یار غضب ہو گیا کہ صحابہ کرام میں سے جو بیت رضوان میں شریک تھے، سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں زندہ، فاتح عراق اور ایران، اس کو بھی پیچھے ڈال دیا۔ فرمایا دکھ ہوا، وامتنا ہوا ابن ابی بکر وابن زبیر میں مبایا۔ تو حضرت ابن زبیر نے، عبداللہ بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر نے، امام حسین نے جواب دے دیا کہ ہم یہ ظالمانہ بیعت نہیں کریں گے۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیعت نہیں تھی، یہ ڈنڈا تھا، کچھ کو مارا جا رہا تھا، کچھ کو پیسے، اس کو بیعت نہیں کہتے۔ ساری امت بھی اس طرح بیعت کر دیتی، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ وہ بیعت قتل نہ ہو۔ جیسے کہ حضرت امام مالک سے لوگوں نے پوچھا یہ بنے عباس نے بیعت لیا، کہا یہ بکر بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیعت ہوتی ہے؟ ڈنڈے سے کہتے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ تو امام نے فرمایا ان کے خلاف جو اٹھے اس کا ساتھ دو، ان کی بیعت قتل کوئی نہیں ہے، ظالموں نے زبردستی لوگوں سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا۔ یہ بیعت ہوتی؟ بیعت جس کو کہتے ہیں کوئی کسی کو نہ کہے، منہ سے بھی نہ کہے کہ مجھے بیعت دو، میں خود جا کر کہوں کہ میری نظر میں پسندیدہ، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ یہ پیسے بانٹنے لاکھ لاکھ روپیہ اور لوگوں کو پکڑنا مارنا، تو یہاں پھر کیا کہتے ہیں، یہ ذہبی ہے محق الرجال جو راویوں کو پرکھنے کی سوچی ہیں، حتیٰ قہرہم معاویہ واخذ بیعتہم مکرہین۔ یہ جو کہتے ہیں صحابہ میں سے کر رہی، پہلے تو میں نے اعلان کیا کہ سوائے ابن عمر کے دکھائیں جس نے بیعت کی تھی، چپ رہنا بیعت ہے؟ اجماع سکوتی کوئی چیز ہے کہ ہم چپ ہیں ظالموں کے خوف سے؟ کون کہے گا کہ یہ اکثریت جو ہے ان ظالموں کے ساتھ؟ بے خاموش، سارے مر نہیں سکتے، خاموش۔ خاموشی سے یہ نتیجہ نکالنا کہ سارے ساتھ ہیں ظالم۔ اگر ہم مسئلوں میں حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں موقع پر دین میں یہ تبدیلی، لوگ چپ رہے، کہتے نہیں اجماع سکوتی کوئی ہے، ظالموں سے ڈرتے چپ رہے، یہی اہل حدیث یہاں دلیل بنا لیتے ہیں۔ کون مرتا بھائی؟ 50-60 بوڑھے تھے چپ رہے۔ ابن عمر رضی اللہ آخر میں بیعت کی، اور وہی یہ نہیں کہ وہ راضی تھے۔ ارشاد بھی دیکھیں، علیہ السلام شادی فتح اللہ کریں، حضرت ابن عمر بھی سمجھتے تھے کہ ظالم ہے، مگر کہتے بے بسی ہوگی، بیٹھ گیا کیا کرے، کوئی راضی نہیں تھی۔ تو فرماتے ہیں کیا ہوا پھر؟ یہ لوگوں نے جب بیعت نہیں کی، حتیٰ قہرہم معاویہ واخذ بیعتہم مکرہین، ان کو مجبور اور بے بس کر کے طاقت اور قوت کے زور سے بیعت لی۔ وغلبوا وعجزوا عن سلطان الوقت، اور وقت کے بادشاہ کے دباؤ سے بیچارے بے بس ہو گئے، کوئی نہیں بول سکتے۔ یہ اس بیعت کی حقیقت ہے جس کو یہ ممبروں پر بیان کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے، واقعہ کربلا کی حقیقت کیا کرنی ہے؟ آپ کو تو پتہ بھی نہیں کربلا کیوں ہوئی ہے، یہ کیوں پیش آیا؟ یزید کی شرابوں سے نہیں پیش آیا۔ امام نے دیکھا یہ اسلام کی بنیاد ہی بدل گئی کہ جو بیٹھ جائے زبردستی وہ امیر المومنین ہے، حرامی و خبیث و خلیفہ۔ اب دیکھ رہے ہیں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اگر یہ برا کام نہ شروع ہوتا تو شاید امت بچی۔ امام وَلَيْتَهُ لَمْ يَهْدْ بِالْأَمْرِ إِلَىٰ ابن یزید وَتَرَكَ الْأُمَّةَ مِنْ اخْتِيَارِهِ لَهُمْ، یہ 158 صفحہ تیسری جلد، نرم سے نرم بات۔ ذہبی فرمائے کاش امیر معاویہ اپنے بیٹے کے حق میں وصیت نہ کرتا اور امت کو چھوڑ جاتا کہ اپنی مرضی سے اپنی یہ کچھ چنے، کاش کہتا کاش ایسا ہو جاتا، پھر بھی شاید بچ جاتے لوگ۔ قال حسن، پھر کہتے ہیں امام حسن بصری فرماتے ہیں 4 جلد 39 صفحہ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَايَعَ هَؤُلَاءِ أَوْلَادُهُمْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَتْ شُورَىٰ۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ بری سنت جو جاری کر دی کہ زندگی میں بیٹے کے حق میں لوگوں سے لے لو بیعت، اگر یہ نہ ہوتی تو بعد میں یہ تماشا نہ ہوتا کہ بڑے بڑے بدماش اس وجہ سے بیٹھ گیا کہ عباسیوں نے بنو امیہ اپنے بیٹوں کو بنا دیا۔ پھر تو اتنا بھی نہیں نا کوئی بول ہی سکے، یہ تو پہلے تھوڑا بہت پوچھا، پھر تو بس تماشا دیکھتے کہ عبد الملک کیا گیا میرے بھائی یہ 4 بیٹے بڑی بڑی بیٹھے، امت دیکھ رہی، کسی کو نہیں پتا کہ کون آئے گا کون نہیں آئے۔ تو فرماتے ہیں وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَتْ شُورَىٰ، اگر یہ بری سنت نہ معاویہ زندہ کرتے
تو شورا ہوتا، امت میں مشورہ ہوتا، اور آج تک مسلمان چنتے اچھے آدمی کو گھر سے جا کر پکڑ کر کے آتے کہ آؤ تم ممبر پر بیٹھو، ہمارے امیر بڑم نہیں، قصہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد علامہ رشید رضا مصری، اس دور کے محقق، تفسیر المنار کے مؤلف، مصر میں سب سے زیادہ تلفیظ کو زندہ کیا، تو فرماتے ہیں وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ أَفْسَدُوا أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ کہ میری ساری بحث یہ پڑھ لینا الامامہ والخلافہ والامامۃ العظمیٰ، دو نام ہیں۔ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو برباد کر دیا اور اس امت کا ستیاناش کر دیا۔ وَأَوَّلُ مِنَ الْجَمَاعَاتِ بنو امیہ، سن لیں سلفی محدث کہتے سب سے پہلا گروہ جن سے امت کو برباد کیا، پہلی جماعت ان کی بنو امیہ، وَإِنْ كَانَ فِيمَا أَفْرَادٌ بَلْ مِنْهُمْ رَجُلٌ رِجَالٌ واحد الحاد عمر بن عبد العزیز۔ وہ کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں بنو امیہ تو یہ نہیں کہ خاندان میں کوئی برائی ہے، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی، جیسے سارے مردوں میں سے مرد نکلا اور ساری دنیا میں سے ایک ہی اکیلا عمر بن عبد العزیز خامس الراشدین، وہ پانچواں خلیفہ راشد، ولیکن لم یکن حریصا علی الامامہ، مگر وہ ان کی طرح حکومت کا لالچی نہیں تھا، نہ اس نے کوشش کی۔ وزیر اعظم نے پہلے لکھوا لیا خلیفے سے، اچانک خلافت آ گئی اور بیٹھتے ہی ممبر پر کہا کہ لوگوں میری کوئی خواہش نہیں تھی، نہ میں نے اس کے لیے کوشش کی، میرے لیے کہہ گیا میں نے تمہاری بیعت اپنی گردن سے اتار دی، جس کو چاہتے ہو چن لو، یہ ہے خلافت راج۔ لوگوں نے کہا نا عمر بن، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ دو ظالموں سے پہلے یہ چانس آ گیا، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ فرماتے وہ لالچی نہیں تھا، وَلَوْ أَمْكَنَ وَلَهَادَ إِلَى الْعَلَوِيِّينَ، اور اگر اس کے بس میں ہوتا اور اس کو زہر نہ دے دیتے یہ بنو امیہ تو وہ ضرور حضرت علی کے اولاد کو خلافت دے دیتا۔ یہی حقدار ہے، ان کا حق ہے، ان کو دینی چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں سن لو وہ مسئلہ کہ تغلب کو دین بنا دیا کہ جو بیٹھ جائے، یہ بھی طریقہ خلافت کا۔ وما افسد على هذه الامه امرها وزالها ملكا الا جعلوا تحت هؤلاء الجبارين الباغين واجبة شرعا الاطلاق۔ یہ ٹوٹی کی بات ہے، ان خطبوں سے پہچان لو اور اس کے لیے تڑپو، جہاں بھی کوشش ہو سکتی ہے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ کہ خلافت اسلامیہ لانی، اس کے بغیر تمہاری نماز روزے میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ ہم کے دن تمہارے منہ پر ماری جائیں۔ کیا حج اور عمرہ کرتے تھے؟ میرا دین تمہارے ملکوں میں پاؤں کے نیچے روندا گیا اور باریوں میں بند کر دیا گیا اور تم حج کے لیے آتے تھے۔ فرماتے ہیں امت کا سارا معاملہ کس شے نے برباد کیا اور کس طرح ان کی سلطنت ضائع ہوئی؟ فرماتے ہیں صرف یہ مسئلہ کہ مولویوں نے بعد میں ڈر کر یہ چیز کہہ دی کہ ان جبارین اور باغیوں کی حکومت ماننا بھی شرم واجب ہے، جو بیٹھ جائے نا زبردستی۔ کہتے ہیں یہ مسئلہ جب سے گڑا گیا امت کی بربادی ہو گئی، اور اس کو ختم کرنے کے لیے امام حسین نے وہ کام کیا جس کی برکت میں پڑھوں گا۔ امام ابن فرماتے ہیں حسین نہ کہتا تو مور لگ گئی کہ واقعی یہ اس نے کہہ دیا کہ سب غلط ہو رہا، کرتے رہیں یہ، مگر یہ دین نہیں، یہ جبار نہ ہمارے خلیفہ نہ ان کی۔ فرماتے ہیں جو انہوں نے مطلق کہہ دیا کہ جو ظالم بیٹھ جائے اس کی اطاعت فرض ہے، وجعل التقلید امرا شرعی، وجعل التغلب امرا شرعی، اور یہ بھی مسئلہ بنا دیا کہ امت چنے کم بایت اہل الاجتہاد من الامر والحل وقت للامام الحق، کہ نیک خلیفے کو جیسے نیک لوگ چنتے جس طرح وہ ہے اس طرح زبردستی بیٹھنے والا بھی صحیح ہے۔ کہتا جب سے یہ مسئلہ بنا فقہا محدثین نے کتابوں میں لکھا حکومتوں کی بس چاندی ہو، مزے کر رہے ہیں، کہتے ہاں مولوی حضرات آؤ، علماء اور مشائخ کانفرنس ہو رہی ہے، کھانے پکے کھاؤ، میزوں پر گر پڑتے ہیں یہ ملا، آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، کھانے پر ہی جا پڑتے ہیں، دین بیچتے ہیں نا۔ تو فرماتے ہیں جب سے یہ مسئلہ بن گیا کہ لوگ چنے یا زبردستی بنے، یہ شرعی ہے کام، تو فرماتے ہیں اس سے زیادہ بربادی پھر دین کی کیا ہونی۔ اور یہ سارا سلسلہ جو ہے اس لیے ہوا کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر کا حضرت عمر کو بنانا اس کو بھی اس کی طرح سمجھ لیا، وہ بنایا نہیں، پھر جیسے ہوتی تجویز بنا لیا سب صحابہ کو کہ میں اس کو پسند کرتے ہو، لوگوں نے مرضی سے کہا پسند، بعد میں سارا مجمع اکٹھا کیا کہ میری نظر میں اچھا کوئی ان کا رشتہ دار تھا، کوئی بھائی تھا بھتیجا، اس کی مثال دے کر ظالم یزید ولد یزید الفاسق الفاجر بالرغم من انوف المسلمین، مسلمانوں کی ناک رگڑ میں ان کو خاک میں ملا دیا، ڈنڈے کے زور سے ان کو دبایا اور اپنے فاسق فاجر بیٹے کے لیے خلیفہ بنا لیا۔ تو یہ ساری بحث میں تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہوں۔ معاویۃ الذی سنّ سنت التغلب بالسیئۃ فی الاسلام علی الخضوع، سن لو محدث کیا کہتا، معاویہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام نے اس برے طریقے کا آغاز کیا کہ ڈنڈے سے حکمرانی کرو اور لوگوں کو جھکا لو۔ اخذ معاویۃ البیعۃ لابن الفاسق یزید بالقوۃ والرشوہ، میرا پچھلا خطبہ سنا
کہ رشوت سے اور طاقت سے مرا. ایک آدمی اپنی مرضی سے بیعت نہیں کر رہا تھا. اور امام ابن کثیر لکھنے البدایہ میں کہ خدا کی قسم اگر لوگوں کے دل چیر کر دیکھے جاتے سارے حسین ابن علی کے ساتھ. اس کو جانتے تھے یہ رسول اللہ کا بچہ جنت، پوری امت اس سے محبت کرتی تھی، مگر دولت یزیدیہ اس کے مخالف، کیونکہ حکومت خلاف تھی، لوگ ڈر رہے. فرزدق نے یہی بات کہی شاعر نے جب مکہ سے باہر حضرت امام حسین کی ملاقات ہوئی، پوچھا کوفے والوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا دل تمہارے ساتھ ہیں، تلواروں ظالموں کے ساتھ ہو. یہ حال ہوتا پبلک کا، میرا تمہارا بھی ہے کہ آ جائے کوئی پولیس مین ہم جی ہاں ٹھیک ہے. یہ بے ایمان بنا دیا، ہم کو منافق بنا دیا، دل میں لعنت بیچتے ہیں، زبان سے تعریف کریں. تو فرمایا یہ کام جو کیا بالقوت والرشوت، طاقت اور رشوت کے ساتھ. ولم یلقا معاویہ، مقارنہ تذکر بالقول بالفعل لا فی الحجاز. اگر تھوڑی بہت مزاحمت ہوئی جو قابل ذکر ہے تو صرف حجاز میں. مکے اور مدینے میں جو صحابہ چوٹی کے ان کے بیٹے تھے انہوں نے مخالفت کی، باقی سارا ملک چپ ہو گیا، بالکل خاموش ہو گئے لوگ. ثم حج معاویہ علیہ وطئ بیعت یزید فی الحجاز. پھر مدینے کا بھی روک کیا کہ باقی ملک کو میں نے ڈنڈے سے سیدھے کر لیا، مکے کی خبر کی دوں گا. فکلم کبار الحق والعدل ابناء ابی بکر عمر الزبیر. ان سے بات کی کہ تم بھی خلیفہ مانو، ابو بکر کے بیٹے سے، زبیر سے، حضرت امام حسین سے. فخالفوا، انہوں نے کہا کوئی عقل کی بات کر، کیا خلیفہ مانے؟ یا رسول اللہ کی طرح چھوڑ جا کے امت چنے گی، یا ابو بکر کی طرح کر کے اپنے خاندان کو چھوڑ کر کسی نیک آدمی کو بنا، یا کمیٹی بنا دے حضرت عثمان. نہیں، کوئی بات نہیں منظور، بس اس کو منواؤں گا. فخالفوا وحددوا ان لم يرد شورى المسلمین. کہا اگر شورا نہ ہوئی ہم نہیں مانیں گے. ولكن صعد المنبر وزعم انهم سمعوا واطاعوا وبايعوا يزيد وحدد من يكذب من برکت. اب دین پر آخری چھری، ممبر پر چڑھ گیا، ان کی صاف باتوں کے بعد ان چاروں کو بٹھا لیا اور جلاد کھڑے کر دیے دو کہ تلواریں پکڑو، اور کہا اگر یہ زبان کھولنے لگیں تو انتظار نہ کرنا کہ یہ مجھے ٹھیک کہتے ہیں یہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ نہ دیکھنا اس سے بات بگڑ جائے، بس زبان ہلتی دیکھو دبنے بعد. کیا رہے یہ چوٹی کے صحابہ نیچے بیٹھے ممبر پر، اور وہاں اعلان کر دیا کہ ساری امت کے سردار یہ لوگ ہیں، انہوں نے بیعت کر لی اور یزید کی اطاعت کر لی. سراسر جھوٹ مسجد حرام میں. ہاں تو یہ کیا ہو رہا تھا کہ جو میری تکذیب کرے گا، اگر یہ ان میں سے کسی نے کہا نہیں سر اڑاتا. تو فرماتے ہیں یہ ہے وہ ظالمانہ بیعت جس پر آخری فکرہ سن لو. وَإِنَّمَا سَيَّةُ الْأُمَوِيِّينَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ مَا سَنُّوا فِي قَاعِدَةٍ حُکُومِیَّہ. حکومت الاسلام وہ گناہ جو ان کا معاف نہیں ہو سکتا، اور میں نہیں کروں گا میری گردن اڑ جائے. میں یزید کی شراب کو کوئی برا نہیں جانتا، اس کی نماز چھوڑنے کو کوئی برا نہیں جانتا. یہ سارے کام لوگوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہے، کمزوریاں. صحابہ کرام میں سے کئی نے شراب پی لی، کوڑے لگے، ایسی باتیں. یہ قاعدہ اسلام کا جو تبدیل ہو گیا اس کو نہیں معاف کیا جا سکتا. فرماتے ہیں وَإِنَّمَا سَيِّئَةُ الْأُمَوِيِّينَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ. ان کا وہ گناہ جو امت معاف نہیں کر سکتی. اگر رائی علم ہے ان کے پاس، مَا سَنُّوا فِي قَاعِدَةِ حکومت الاسلام، جو حکومت اسلامیہ کا انہوں نے قانون بدل دیا، بنیاد ہی بدل گئی، عمارت ٹیڑھی ہوگی. فَهِيَ انتخابیۃ شورا فی الاختیار من الحل والاخذ. خلافت اسلامیہ کا قاعدہ کیا تھا کہ چنیں گے لوگ مشورے سے، کوئی دباؤ نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی پروپیگنڈا نہیں، کوئی پھرے نہیں، بلکہ یقین جانو یہ امیدوار جو بنتے ہیں لوگ ممبری کے لیے، یہ بھی اسلام میں جرم. اللہ کے رسول نے کہا جو عہدہ چاہتا ہے وہ ناقابل ہے، وہ اسی لیے انکوالیفائڈ ہے، وہ کوئی اس کو عہدہ نہیں تم دے سکتے، وہ لالچی ہو. مگر یہاں باقاعدہ کنویسنگ ہوتی ہے، لوگ گھومتے ہیں، اپنے احسان بتاتے ہیں، بے ایمانی سے وہ آگے چلے جاتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، پھر لوگ لوٹتے ہیں. یہ نہیں کوئی جمہوری نہ اسلام. وہ طریقہ کیا تھا اسلام کا؟ انتخابیہ شورا فی اہل الاختیار من الحل وقد نسخوها بالقاعدۃ الحاد. اس کو بدل کس میں دیا؟ پہلے تھا کہ نیک کو چنیں گے لوگ، اب کہا نہیں، چننے کا سوال ہی نہ، نیک کا مسئلہ ہے. القوت تغلب الحق، مائٹ از رائٹ، جس کی طاقت ہے وہ حق پر. تم نہیں سوچ سکتے یہ شرابی ہے، یہ دانی ہے، ولی ہے یا بدماش ہے، وہ آ گیا. تو فرمایا اب یہ قاعدہ بن گیا جو 600 سال چلتا رہا بنو عباس میں بھی، کہ القوت تغلب الحق، کہ طاقت حق پر غالب ہے. حق نہ حق کی باتیں نہیں، نہ چننے کی باتیں، جو طاقت پر ہو گیا. فہم الذین ہدموها، یہی ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اس دین کے قاعدے کو تباہ کر دیا. وَتَبِعُهُم مَّن بَعْدَهُمْ فِيمَا فِيهَا، اور بعد میں آنے والے ظالم اسی طرح چلتے رہے 600 سال. ہم کہتے ہیں خلافت یہ باتیں، کون سی خلافت تھی؟ وہ خود رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق ظالمانہ حکومت. وہ اگر ختم ہو گئی کوئی رونا نہیں چاہیے. اور اگر یہ عبدالحمید کی حکومت بھی ختم ہوئی، یہ جو بیوقوف لوگ ہیں جو مسلمانوں کے تخت پر بیٹھے ضلع سے باہر وہ ہوتے ہیں.
عبدالحمید کیا کرتا تھا؟ عورتوں سے بدماشیاں کرتے تھے سارے. مصطفیٰ کمال بھی ظالم ہے مگر خلیفے کا کیا کردار؟ کتابیں پڑھ کر دیکھو یہ بدماش تھے سارے لوگ. محلوں میں عورتیں تھیں، یہودیاں عورتیں تھیں، ان کے حسن و جمال سے لگتے ہیں. یہ ہے وہ اسلامی خلافت. ہم جس خلافت کے لیے روتے ہیں وہ شیخین کی خلافت. اللہ گواہ ہم نہیں کسی مسلمان حکمران کو ڈھونڈتے کہ صرف مسلمان آ جائیں بے شک وہ بدماشیاں. لعنت ہے مسلمانوں کی ایسی آزادی پر. اس سے وہ انگریز کی غلامی بہتر ہے کہ اتنی بدماشی نہیں ہوتی تھی. آزادی کیوں قائد اعظم نے مانگی تھی؟ کہ یہاں ہم اسلام کا تجربہ کریں. اگر اسلام کا تجربہ نہیں کرنا، اگر دین کی فضا راسنا کسی ملک کا، ہم کسی ملک کے پجاری، ہم ہندوؤں کی طرح کسی دھرتی کو مانتے. لعنت پہ جو ایسے ملکوں پر جہاں اسلام نہیں آتا. اور جہاں اسلام ہوگا ایک چپا بر بھی ہمارے لیے وہ دار اسلام، مسجد سے پاک، اس کی حفاظت کے لیے مریں گے، جانے دیں گے بچے کو. مگر بدماشوں کو شرابیں پینے کے لیے، زنا کرنے کے لیے ہمیں علاقے دے کر دیتے رہے. کوئی جہاد نہیں، نہ لوگوں کے بچے مرواؤ. اور تم جانتے ہو کہ سارا جو ہے جہاد انہی کی مدد سے ہو رہا ہے. کوئی تمہارا جہاد نہیں، نہ تم آزاد ہو. ہم جانتے ہیں اندر کو کہ تمہیں فوج ہی بھیجتی ہے اور اسی وقت رک جاتے. جب روکتے کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ لوگ بڑی بڑی گاڑیاں رکھی اور کہتے ہیں ہم اسلام پھیلا رہے ہیں. نہیں، اندر گھس کر دیکھو کہ سارے ان کے ایجنٹ ان کے، اور ظاہر میں بیان دیتے رہتے ہیں کہ یہ ایسا کر رہے ہیں ایسا، تاکہ لوگ بیوقوف بنے رہے کہ یہ حکومت کے خلاف ہوتے. اگر حکومت کے خلاف یہ صحیح معنی میں ہوتے اگلے دن اندر ہوتے، اندر نہیں ہوتے. اور جب اندر رہے اسلام آباد میں مہمان تھے اور سارے جا کر ملتے تھے ان کی جماعتوں کے لوگ، مشورے لیتے، کچھ نہیں، لوگوں کو فریب دیتے. تو یہ دین نہیں. اب ایک آدھا حوالہ اور پڑھ دوں. یہ ہے میرے پاس امانی الاحبار فی شرح معانی الاثار، مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ابن الشیخ المحترم مولانا محمد الیاس. یہاں بہت سارے لوگ تبلیغی جماعت کے تھے. اب جانتے ہیں کہ جماعت تبلیغی کس نے بنائی تھی؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ بہت ولی تھے. ان کے بچے تھے مولانا محمد یوسف، بعد میں وہ امیر رہے. تو ان کی یہ کتاب ہے، اس کی یہ چوتھی جلد ہے، وطر کا بیان. اس میں بحث ہو رہی ہے 252 صفحہ. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ یار بیعت کسی نے نہیں کی تھی، ڈنڈا تھا، لوگ بیچارے گنگے کر دیے گئے، کہتے نہیں تم آپ بناتے ہو. یہ ہے مولانا محمد یوسف فرماتے ہیں تم یزید کرو تو اس کے بعد کی بیعت بھی کسی نے خوش ہو کر نہیں کی، کسی صحابی نے خوش ہو کر نہیں. تقیہ تھا، جانے بچارے تقیہ گاڑی نہیں. کہتے ہیں شیعہ تقیہ کرتے ہیں. اللہ کی قسم ہر محدث نے کیا. ایسا وقت آیا کہ ڈنڈے چلے، سارے مان، ہر کوئی مار کھا سکتا. قرآن نے کہہ دیا سورہ نحل میں کہ اگر وقت برا آ جائے تو کافروں کو خوش کرنے کے لیے کلمہ کفر کہہ دو. سارے بلال نہیں بن سکتے. اس لیے یہ تقیہ بالکل دین کی ایک ضرورت ہے. امام بخاری لکھتے ہیں صحیح میں کہ تقیہ قیامت تک جائز. مسلمانوں کو ایک طریقہ بتایا گیا کہ اگر مشکل بن جائے تمہارے بس میں کچھ نہیں، صرف جان ہی دینی، چپ ہو. تو یہ لکھتے ہیں بھائی واما ما كتب بعض الناس ان هذا التاويل تاويل التهاوي رقيق ويدل على رسمية اذن ولا ذلك من تاويل المفسرين فمردود. تو لوگوں نے اہل حدیثوں نے کہا کہ یہ تہاوی جو کہتا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ امیر معاویہ نے ایک وطر پڑھا اور حضرت ابن عباس نے کہا اس نے ٹھیک کیا بخاری میں، تو اس بیچارے نے کہا ابن عباس نے تقیہ کے طور پر کہہ دیا، ورنہ ابن عباس 3 وطر کی قائل تھے. تو اہل حدیث عالم نے کہا نہیں یہ بہت غلط تعویل ہے، صحابہ تقیہ کر سکتے؟ فرماتے ہیں عقل کر، کیوں نہیں کر سکتے؟ بیانہ تعویل بالتقیہ تو لیسا مستبد، بشروں سے تقیہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، کمزور ہوتے ہیں لوگ سارے. ولا رقیق، نہ اس میں کوئی دین میں خرابی ہے، ولا فی عصبیہ، اور نہ اس میں کوئی فین تقیت بالمان الجرالہ تعویل ایسا بحرام مطلقا. جو مانا امام طحاوی نے تقیہ کر لیا وہ حرام نہیں ہے دین میں، بل جائزۃ فی بعض الاحوال، بلکہ کئی موقع پر جائز ہوتا کہ جان بچاؤ. اور کئی موقع پر صحابہ نے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جو باتیں کی وہ نہیں ایسی، جان بچائی کہ میری بہن اور یہ. تو فرماتے ہیں اولم یعلم ھذا المعترض، کیا اس معترض کو اعتراض کرنے والے کو پتہ نہیں چلا بن ابن عباس من خواص اصحاب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابن عباس حضرت علی کے خاص اصحاب میں سے تھا. من الذین کانوا ینکرون علی معاویہ رضی اللہ عنہ اشد الانکار ویبغضونہ، یہ وہ اصحاب تھے حضرت علی کے، حکومت رہی یا نہیں رہی میرے معاویہ کو بہت غلط جانتے تھے اور اس سے بغض رکھتے تھے. ویقاتلون فی حیات علی، اور حضرت علی کی زندگی میں اس سے جنگیں لڑتے رہتے. ثم بایعوا بعد التقیہ، ہاں سن لو، بعد میں جو اس کی بیعت کی ہے وہ تقیہ کی طرف، تخت پر بیٹھ گیا، حسن کے امیروں کو رشوت دے دی، انہوں نے باقاعدہ لے کر بھیج دیا میرے ماں. اور یہ کل رات بیان کیا، بڑے عالم نے مانا کہ واقعی حضرت حسن کے امیر تو تھے، خرید لیے گئے تھے. انہوں نے لکھ دیا تھا میرے معاویہ کہ ہم اس کو گرفتار کرا دیں گے، حسن کو لے آ رہا ہے پکڑا دیں. حضرت حسن کو وہ خط مل گئے. آپ نے فرمایا کیوں مروانا چاہتے؟ جب تم جانو اور تمہارا یہ امیر جانو، میں جو تھوڑے بہت بچے بچ گئے ان کو مدینہ لے کر چلا جاتا.
اور ساری عمر اپنے باپ پر لعنت سنتا رہا ممبر رسول پر. حضرت حسن بیچارہ کیا کرتا؟ تو فرماتے ہیں ثم بایا بالا تقیہ، بعد میں ان بیچاروں نے اگر معاویہ کی بیعت کی ہے تقیہ، غالباً ورزم بے نادرن، زیادہ ڈر کے وجہ سے، کچھ راضی بھی ہوں گے. وَقَضَىٰ بَايَ ابْنُ یزید مِن بَعْدِهِ كَذَٰلِكَ، اسی طرح اس کے بیٹے یزید کی بھی جو بیعت کی ہے اسی طرح ہوئی. ڈنڈا، رب بھی ڈنڈا آئے گا، میرے جیسے آپ جیسے سب تقیہ ہی کریں گے، جان چھڑائیں گے. یہ تو حسین ہی تھا جو بچوں کو لے کر چلا گیا. موت نظر آتی تھی، بتاتا کیا ہے کہ کل ما ہم مناظر. یہ پہلو ہے جو کبھی بیان ہوگا انشاءاللہ. امام حسین نے اور کوئی بات نہیں کی کہ لوگ میرا ساتھ دیں گے، وعدے ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں لوگ کر رہے ہیں. جب لوگوں نے بتایا لوگ بدل گئے، فلاں ہو گیا، ہمیشہ یہ کہا کہ اللہ اپنی تقدیر میں جو فیصلہ کر چکا ہوگا. میری چونکہ شہادت لکھی جا چکی ہے، میرے نانا کو اللہ نے بتا دیا تھا، یہ ہو کر رہے گا. مجھے یہ خبریں کیا گھبرا سکتی، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا. میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اپنی جان کو بھی. اور یہ فساد ائمتنا، اور جو اس امت کے حکمران بگڑ گئے، اس بارے میں میری فریاد اللہ تھا. میں اپنا کام کروں گا، میں اپنے بچوں کو لے کر میدان میں آ جاؤں گا. لوگ دیکھیں گے کہ 6 ماہ کا بچہ بھی پانی مانگتا مر گیا، نہیں دیا. بیٹا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں نام بڑی ہے ثواب. یہ بھی نہیں شرمائی کہ حسین باغی ہوگا، یہ بچہ تو باغی نہیں. 3 دن سے بیچارہ بلک رہا، نہیں پانی دیا. اس لیے امام نے فرمایا جو ہونے والا نا وہ مجھے پتا، کوئی بات نہیں. مسلم مارا گیا، لوگ پھر گئے، اللہ نے تقدیر میں جو لکھ دیا وہ ہو جائے. اور میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں، میں اس کو سمجھ کر نکلا ہوں، اس لیے مجھے اس پر کوئی گرا نہیں. کیسے سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی ساتھی شہید ہوتا تھا خیمے کے پیچھے چلے جاتے تھے، گھوڑے سے اتر کے زمین پر سر رکھ دیتے تھے، رضم بے قضائے کا یار، اللہ جو تو فیصلہ کر رہا میں اس پر راضی، خوش ہوں جو ہو رہا. اس حسین کو سمجھنے کے لیے تم جھوٹی باتیں کرتے ہو، ممبروں پر بیٹھ جاتے ہو اور ان خبیث حکمرانوں کی حمایت کرتے ہو جن کے اللہ کے رسول نے کہا کہ دین کو برباد کریں. کتاب الفتن میں نکالیں کہ سب سے پہلے میری حکومت کو اس امت کو برباد کریں وہ قریش کے نوجوان ہوں گے. اب ہم یزید بن معاویہ دیکھ رہے ہیں، کوئی شرح اگر اس کے خلاف ہوئی مجھے پہلا دعایا نامراد وہ یہ ٹھوکرا تھا. خدا کے لیے ڈرو، حدیث کی کتابیں پڑھو، شرح پڑھو. کن کی باتیں تم کرتے؟ کوئی کسی کے ذاتی کردار کی بات نہیں ہے. لوگ سنتے رہتے ہیں، میں کبھی نہیں چھیڑتا کہ شراب پیتا، کچھ بھی نہیں ہے بات. شراب اگر کوئی پیتا اللہ اسے معاف کرے، یہ اس کا ذاتی ہے، مگر امت کو نہ برباد کرے، خلافت کو نہ برباد کرے، عدل و انصاف کو برباد نہ کرے، عدالتوں کو نہ خریدے، لوگوں کی زبانیں بند نہ کرے. آزادی ہونی چاہیے. یہ اگر ختم ہو جاتی ہے وہ ولی بھی ہوگا تو شیطان ہوگا، ہم نہیں اس کو مانیں گے، نہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ. ایک آدھ بات اور، یہ کتاب کون سی؟ احکام القرآن، امام ابوبکر دستاف کی، حنفی عالم، 3 جلدوں میں ابو الحسن کرخی کے شاگرد اور فقہ حنفیہ کے مجتہد. جا کر اپنے اپنے تنظیموں کے صدروں سے کہو کہ حدیث کی کتاب میں فقہ کی پڑھو. تم تقیہ کروتے ہو، یہ کیا ہے؟ پہلی جلد، اور اس پر لکھتے ہیں امام ابوبکر دستاف 71. یہی حوالے، نماز پیچھے پڑھتے تھے، جہاد ان کے ساتھ کرتے تھے، وظیفے لیتے تھے. بھئی اس سے کیسے نکل آیا کہ ان کو نیک سمجھتے؟ تمہاری کھوپڑی نے کیسے فیصلہ کر رہی کہ نماز پڑھتے تو اچھا جانتے؟ اس سے تو یہ پتہ چلا، جیسے شوکانی نے کہا کہ امت کا اجماع ہو گیا کہ فاسق بھی حکمران ہو، بنو امیہ جیسے تو پڑھو، شرابیں بھی کی ہیں تو پڑھو. جان چھوٹ گئی ہماری، نماز پڑھتے رہو، تمہاری ٹھیک ہے، وہ ظالم بھگتے رہے. ہاں اگر وہ جہاد کر رہے ہیں، امام بخاری فرماتے ہو ظالم بھی جہاد کر، اس کو ثواب ملے نہ ملے تم کو تو ملے. دین کے کام نہیں ٹھپ ہونے. بیت المال ہے وہ لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، رشوت کر رہے ہیں، قرآن مگر صحابہ نے کہا دے دو ان کو، ظالم تم بری ہوتا ہو. جہاد کے بارے میں یہ کہا ساتھ کرو، حج کے بارے کرنا، امیر حج بنتا رہا. بھائی دیکھ رہا امیر حج بن کر حجاج آیا تھی، اور اس پر کیا لکھتا ہے ابن حجر کہ اس سے پتہ چلا کہ ابن عمر جیسے اس کے پیچھے نماز پڑھتے کہ ظالم بھی جو ہے وہ حج کرائے، ہمیں کیا، ہم تو اللہ کے لیے کریں. یعنی ساری دلیلیں غلط، عقل کی کمی، وہ ظالموں کو برداشت کرنا مجبوری کا ہوتا. تو فرماتے ہیں سن لو، وقد کان الحسن و سعید بن زبیر و شابی و سائر التابعین یاخذون ارزاقهم من ایدی هذا الظلم، کہ یہ سارے تابعین کے سردار جو ہیں ظالموں کے ہاتھ سے لیتے تھے وظیفے. لا لا انہم کانوا یتولاون، جو خبیث یہ کہے گا کہ ان کو وہ اپنے حاکم مانتے تھے، محبت کا بالکل بے ایمان ہے. ولا یرون امامتهم، نہ وہ ان کی حکومت مانتے تھے. وانما کانوا یاخذون علی ان حقوق لهم فی ایدیکم فجرا، وہ کیوں لیتے تھے کہ تم بھی یاد رکھو ظالم حکومت سے میں نے وظیفہ نہیں، بھوکے مرتے رہو پھر. اور تم یہ سمجھو کہ تمہاری پگڑی چور لے گیا اور اگر وہ آ رہی تو تم سے یہ چور کا ہاتھ لگ گیا. بھائی تمہاری شاید مل رہی ہے، ظالم سے مل رہی تو ظالم بھگتے گا، آپ کا تو اپنا حق. فرماتے ہیں وہ اس لیے لیتے تھے کہ یہ بیت المال میں ہمارے حقوق ہیں، نہ لیں گے تو بھوکے مریں گے. وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَىٰ وَجْهِ مُوَالَاتٍ كَذَّبَ الْحَجَّاجُ بِالسَّيْفِ،
وہ کہتا ہے کس طرح تم سمجھتے ہو کہ اس کو خلیفہ نیک سمجھتے؟ تم دیکھتے نہیں کہ پھر یہی صحابہ اور تابعین فقہا اٹھے حجاج کے مقابلے میں. یہ واقعہ جماجم کا پڑھنا ہے. اس وقت جتنے قاری تھے حسین کی برکت سے سب میدان میں آ گئے. ایسا سبق پڑھا گیا. قرا ٹھیک ہے وہ مارے گئے بے شک، مگر انہوں نے جانے دی، وہ سب آ گئے. ساری مسجدوں سے نکلا ہے کہ تم کہتے ہیں وہ پھر آئے نہیں مقابلے وظیفے لینے والے. خراج علیہ من القرآن 4000 رجل، 4000 قاری قرآن کا جو چوٹی کے تابعین وہ اس کے سامنے آئے. ہم خیار التابعین فقہا، وہ سارے تابعین میں سے نیک لوگ تھے اور فقیہ تھے. فقاتلوا مع عبد الرحمن بن محمد بن اشد بالاحواز ثم بالبصرہ ثم بدیر الجماجم من ناحیۃ الفرات بقرب الکوفہ. کئی جگہوں پر ان کی جنگیں ہوئیں. وہم خالعون علی عبد الملک بن مروان، وہ عبد الملک بن مروان کی بیعت بھی انہوں نے توڑ دی. لاعنون لهم، ان پر لعنت کرتے تھے. متبرعون من، ان پر تبرع کرتے تھے. وہ کہتے ہیں وظیفے لیتے ساتھ یہ نہیں ہوتا تھا، لعنت کرتے تھے. تبرع وہ اپنا حق لیتے تھے، وہ احسان نہیں تھا ان کا. بیت المال میں اپنا لے. وَكَذَلِكَ كَانَ سَبِيلُ مَنْ قَبْلَ مَا معاویہ. سن لو اتنا بڑا فقیہ حنفی مسلک کا جس نے احکام القرآن لکھی کہ قرآن سے ثابت کیا جائے مثال کو. کہتا اس سے پہلے جو معاویہ کے ساتھ کرتے تھے وہی یہی معاملہ تھا. کوئی اس کو خلیفہ نہیں مانتا تھا، نہ اس سے محبت کرتا تھا. ہین تغلب علی الامر بعد قتل علی علیہ السلام، جب علی علیہ السلام کے قتل کے بعد وہ زبردستی بیٹھ گیا، کیا کرتے لوگ؟ نمازیں چھوڑ دیتے، حج چھوڑ دیتے. وقد كان الحسن والحسین یافظان العطاء وكذلك من كان في ذلك اثر من الصحابہ وهم غیر مطلعین. یہ حوالہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ فیض عالم اور اس کے گرو جو تھے نا ان کے بعد یہ نماز پڑھتے وظیفے لیتے. بھائی حقیقت تو معلوم کرو. جواہر السلاطین کے باب پڑھو کہ ظالم بادشاہوں سے لینا چاہیے وظیفے کی نہیں، اس سے وہ نیک ہو جاتا. تو فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین بھی ان سے عطیے لیتے تھے. وكذلك من كان في ذلك الاثر من الصحابہ، دوسرے صحابہ بھی لیتے تھے. وہم غیر متولین لا، بھیج دو ساری دنیا میں کہ وہ کوئی معاویہ سے محبت نہیں کرتا تھا. بل متبرعون منہ، سارے اعلان برات کرتے تھے کہ یہ نہ خلیفہ ہے، نام اس کو اچھا جانتے. علی السبیل الذی کان علی علی علیہ السلام اعلان توفى اللہ تعالی جنت برضوان. جیسے علی اس کو نہیں حاکم مانتا تھا، باغی مانتا، یہ بھی بیچارے اسی طرح مانتے، اب بھی اسی طرح مانتے تھے. فلیس اذن فی ولایت القضاء من قبل ولا آخرۃ من دلال علی طوریۃ واعتقاد امامتہم. تو ان سے وظیفے لینے، ان کی کوئی ملازمت کر لینی کہ قاضی بن دو، کچھ نہ کچھ انصاف تو میں لوگوں کو مہیا کروں. فرمایا اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ لوگ ان کو خلیفہ مانتے تھے. امت کی بہتری کے لیے وہ بیچارے مجبوراً یہ کام کرتے. میرے ساتھی کئی پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا عبد الملک بڑا نیک تھا، ان کے لیے حوالہ پڑھوں کہ عبد الملک سے زیادہ حرام زدہ کوئی پیدا نہیں. کئی دینی جماعتوں کے لوگ بڑا متقی تھا. ظالموں کو پڑھو تو پتا چلے متقی تھا. 487 صفحہ اور دوسری جلدی سی احکام القرآن. مسئلہ آ گیا کہ کیا کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے جب کسی کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جو ہے چھوڑ دیا؟ یہ بھی مانا جس کا حضور نے بتایا. ایک تو حکم ہے کہو، مگر ایک وقت کہا ایسا آ جائے گا کہ بس پھر زبان بند کر، اپنی فکر کرو، کہہ نہیں سکتے، مارے جاؤ. تو اس پر پھر لکھتے ہیں کہ سن لو یہ بات سنو. کہتے ہیں سنو بات یہ، ولامری ان ایام عبد الملک والحجاج والولید واضراب کان من الايام التي سقط في ارض الانكار لهم بالقول واليد لتزر ذلك والخوف على النفس. توبہ توبہ، ڈر جاؤ ان ظالموں نے کہاں تک مجھ کو پہنچا دیا. علماء کو لکھنا پڑا کہ اب زبان سے کہنا اور ہاتھ سے روکنا ختم ہو. اب نہیں حکم امت پر رہا، کیونکہ عبد الملک کا زمانہ حجاج کا اور ولید کا جیسے کا کانت من الايام بھی ان زمانوں میں سے تھا جہاں امت پر سے یہ فرض جاتا. اب نہ کوئی زبان سے روکے، بس تم برا مانو دل سے، چپ رہو، بیچارے مارے جاؤ گے. لتزر ذلک، کیونکہ یہ بات مشکل ہو. والخوف علی النفس، اور جو نفس تھا کہ جان جاتی رہے گی، اس سے لوگ ڈر گیا. آگے پھر امام حسن بصری کا حوالہ 488 پر کہ حجاج خطبہ دے رہا. حسن بصری فرماتے ہو 1,00,000 آدمی نیچے بیٹھا ہوا، اس سے بھی زیادہ جمع ہو رہا تھا. بکتا رہا، نماز کا وقت جاتا رہا، مگر ایک بندہ بھی لا یقول له قائم الصلاۃ. اتنی ضرورت نہیں تھی کسی آدمی کو اٹھ کر کہہ دے وقت پر نماز تو پڑھا دے، نماز کا نہیں کہہ سکتے تھے. ثم قال حسن ہیہات واللہ ما حارت من ذلك السیف والصوت. تو حسن فرماتے ہیں یہ کیوں حال ہوا؟ کتنے لاکھ آدمی ممبر کے نیچے بیٹھا، کوئی نہیں کہہ رہا. فرماتا ہے اللہ کی قسم، تلوار اور کوڑے جو تھے وہ حق کہنے کے راستے میں روڑ کر رکاوٹ. اتنا مارا، اتنی گردنیں اڑائیں کہ لوگ ڈر گئے. تھوڑا تھوڑا پڑھو، کیا کریں، میں نے اس بارے میں دفتر کھنگالے ہیں. نتیجہ یہ سمجھ لو کہ یزید ابن معاویہ اور اس کا باپ صحیح خلیفہ نہیں تھے. اسلامی خلیفہ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے چنا اپنی مرضی، نہیں،
یہ متغلب تھے، متسلط تھے، زبردستی بیٹھ گئے تھے. اور ان کے بارے میں جو کہتے ہیں جو زبردستی بیٹھتے، جیسے میں نے کہا دفتر پر دیے، وہ بھی جائز خلیفہ اور اس کے خلاف بغاوت نہیں. اس کا انشاءاللہ آگے بیان آگے یہ صاف کرنا میدان، ورنہ امام مہدی بھی بیچارہ مجرم ہوگا. اگر وہ آئے گا تو مسلمان تو علاقوں میں حکومت کر رہے ہوں گے. اگر مسئلہ یہی ہوا کہ جو بیٹھا اس کے خلاف نہ اٹھو، کیا کرے گا بیچارہ؟ ملا علی قاری خود پریشان ہے کہ پھر امام مہدی کا یار کیا بنے گا. اس وقت بھی یہ مسئلہ سنا دیا جائے کہ یہ خبیث بیٹھے ہوئے ہیں، چپ کر کے بیٹھ جا. نہیں، تلوار پکڑے گا اور ان کی گردنیں پہلے اڑائے گا. اسلامی حکومت اپنے ملکوں میں قائم کرے گا، بعد دوسروں کی طرف رخ کرے گا. اس لیے اس مسئلے کو اگر واضح نہ کیا، تحریکیں کوئی کام نہیں کر سکتی، نہ خلافت کے لیے کوئی کوشش ہو سکتی ہے. اور خلافت، آپ نے میری بات سن لی کہ ہم یہ نہیں چاہتے کوئی آدمی نام رکھ لے میں خلیفہ ہوں، بیعت شروع ہے، غلط بات. پہلے کوشش کرو عوام کا ذہن بناؤ، مسلمانوں میں یہ آگ جو ہے اس کو بڑھا دو کہ ایک مسلمان اپنی جگہ رونا شروع کر دے کہ خلافت کے لیے کوشش کریں. پڑھو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر انشاءاللہ وہ بھی آئے گی، وہ آسمان سے نہیں گرے گی. ہم کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. ایسی تحریکوں کا ساتھ دو، خود دین کو پڑھو، نیک بننے کی کوشش کرو، پھر انشاءاللہ مدد کرے گا. مگر یہ مسئلہ تغلب کا اور بغاوت کا اگر حل نہ ہوا، دین نہیں صاف سمجھ بات کہ ظالم بیٹھ جائے وہ خلیفہ ہے. اور آیا ایسے زبردست کے خلاف بغاوت کرنا بغاوت ہے یا جہاد ہے؟ یہ دو مسئلے جو ہے ان کو انشاءاللہ کلیئر کروں گا. اور یہ میری زندگی کا برکان ہے. میں نے کتابیں کھنگالنی، علماء نے اس بارے میں اتنا گھپلا کیا کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر دین کے لیے کوئی کام نہیں ہو سکتا. پھر یہی ہے کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، تمہاری بیٹی اٹھا کر لے جائے، مسجدیں گرا دے، مسلمانوں کو قتل کر دے، بس کلمہ کو. یہ ان ظالموں نے جو مسئلہ لکھا، میں جانتا ہوں یہ ظالم دفتر بھرے ان کو، اور حدیثوں پر اس کو چشمہ کر دیا. جو عادل اور منتخب خلیفہ کے لیے حدیثیں تھیں وہ ظالموں کو پکڑا دیں کہ ظالم جو ہے ان کے خلاف نہ. اللہ پناہ دے دین اسلام کو بچانے کے لیے حسین کا جو کردار ہے وہ نماز روزے کا نہیں، خلافت اسلامیہ کے قاعدے کو انہوں نے بجا دیا کہ ظالم بیٹھتے رہے مسلمانوں کی سربراہی. وہ اقبال کی بات، ماں سے واللہ را مسلمان بندہ نے پیش فرعون نے سرش اپنے دارے، یعنی کہ تخت پر فرعون بیٹھ گیا تو موسیٰ سلام کر دے. نہیں، مسلمان کو لا الہ الا اللہ سے یہ توحید، کربلا نہیں، توحید لا الہ الا اللہ کہ ظالم حاکم جو ہے اس کے خلاف بغاوت کرنا فرض، وہ طاغوت. فرماتے ہیں ماں سے واللہ را مسلمان بندہ دیس، کلمہ طیبہ کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کے سوا مسلمان کا کوئی حاکم نہیں، نبی بھی حاکم نہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا حکم پہنچاتا ہے، حکم نہیں دے سکتا، وہ خدا نہیں بنتا، حکم اللہ کا پہنچاتا. پیش فرعون نے سر شف اللہ، مسلمان کا سر کبھی کسی فرعون کے سامنے نہیں جھکتا کہ تخت پر بیٹھ گیا. نہیں، کیا ہوتا پھر؟ تیغ بہڑے عزت دین است بس، تلوار بھی خواہ نہیں چلانی، تلوار صرف دین کی حفاظت کے لیے اٹھانی. مقصد حفظ آئین است بس، اور اس کا مقصد کیا؟ کربلا کا کہ آئین کی حفاظت کرو. ابھی ہم آئین کو روکتے ہیں کہ آئین ملک کو سنبھالتا ہے، جب وہ کھلونا بن جس کا جی چاہے ترمیمیں کرے، روز بدلتا رہے، شغل بن گیا، کوئی اس ملک کا قاعدہ قانونی رہا. تو آئین کی حفاظت کہ قرآن و سنت اپنی جگہ سے نہ لیں. خون او تفسیر اسرار کر، یہ ہے کربلا. حسین کے خون نے یہ کلمہ طیبہ کی تشریح اسلامی حکومت کی اپنے خون سے کی. خون او تفسیر اسرار کر، امت خابیدہ را بیدار کر، جو سوئی ہوئی امت سے اس کو جگا دیا. ٹھیک ہے، نارائق بکتے ہی آئے اور علماء کتاب میں لکھتے رہے، مگر الحمدللہ ابن حزم جیسے بھی پیدا ہوئے، دوسرے نیک لوگ بیٹھا ہوا. کہاں ہے تمہارا اجماع؟ یہ ابن تیمیہ رحمۃ بن حنبل کہاں سے اجماع لے آئے کہ ظالم بادشاہ بھی جائے اس کو خلیفہ مانو؟ کہا جھوٹ بولتے ہیں، مار اتنی پڑی، بعد میں ڈر گئے اور ان کا ساتھ دینا شروع. یہ سارا قصور امام محمد بن تیمیہ کا، جھوٹا مسئلہ پھیلا دیا. ابن حزم پر اللہ رحمت کرے، اس نے کہا کیوں دین کو برباد کرتے ہو؟ ظالم کے مقابلے کی بجائے یہ کرتے ساتھ دو. حدیثوں سے فریب، حدیثیں نیک خلیفے کے بارے میں چنا ہوا امت کا. ظالم کوئی خلیفہ نہیں، وہ ڈاکو ہے جس کا جی چاہے اس کا تخت توڑ دے، جو تخت اٹھنے کے لیے اٹھے اس کا ساتھ دے، وہ ہے اصل میں عادل. یہ باغی، باغی پھل ہو جائے. باغی یہ نہیں کہ حکومت کے خلاف جو غلط ہے، اگر بادشاہ غلط ہے وہ باغی ہے، جو اٹھے ہیں وہ عادل نیک. اور یہ حوالے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ حسین اور اہل مدینہ جو تھے اہل عدل تھے، باغی وہ حاکم تھے. بغاوت کو سمجھو تو صحیح، حکومت کی زبان استعمال کرتے ہو کہ جو حکومت کے خلاف وہ باغی. باغی وہ جو حق سے ہٹ گیا، اگر حکمران ہٹ گیا وہ باغی، ریا ہٹ گئی وہ باغی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، اجتماع کا اعلان سن لیں. پچھلے جمعہ میں آپ نے سنا تھا، اب تو 2 دن رہ گئے. پرسوں آ جاؤ، خلافت تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ مدد فرمائے گا. یہ اجتماع میں تو آیا کرو جو دین کے لیے ہو رہا ہے سالانہ، اور اس میں
تحریک اسلامی کے بڑے بڑے ذمہ دار حضرات بھی آ رہے ہیں، حکیم عبدالوحید صاحب، حفیظ الرحمان حسن، حکیم سید محمود انصاری سہارنپوری، میرا بھی درس ہوگا حکیم شریف حسن صاحب کا۔ تحریک اسلامی فیصلہ آباد کا سالانہ اجتماع 13 مارچ 2005 عیسوی بروز اتوار 9 بجے صبح منعقد ہو رہا ہے، جس میں تحریک اسلامی کے قائدین اور مرکزی صوبائی قائدین شرکت فرمائیں گے، زور تک ہوگا۔ آ جائیں، اللہ کی مہربانی سے اسی طرح مسجد بڑی ہو، کم از کم اللہ کے دین کا نوحہ تو کر لیا کریں کہ دین پر کیا قیامت آئی، ہم روئیں گے کرائیں، شاید اللہ اس پر ہی ہم پر رحم کرتے کہ یہ دین کے لیے غم تو کرتے تھے۔ 2 کشمیری بہنیں جن کے تمام وارث مقبوضہ کشمیر میں شہید ہو چکے ہیں اور وہ بے آسرا ہو کر پاکستان ہجرت کر آئی ہیں، ان کی یہاں پر شادی کا انتظام کیا گیا ہے۔ شادی پر کم از کم 20,000 روپے کا خرچہ اور ان کے ساتھ تعاون کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ بچہ کل بھی مجھے ملا تھا تو اس نے یہ پیغام دیا تھا، وہ بیچاری آ گئیں، ان کے لوگ شہید ہو گئے، تو اب ان کی شادی کا معاملہ آپ دیکھتے ہیں کہ شادی جو ہے اس پر کتنا خرچ آتا ہے، تھوڑا بھی کرے۔ یہ بیچارے نے 20,000 لکھا، میں بھی بچی کی شادی کر رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد ہوگی، مگر دیکھتا ہوں کہ یہاں تو لاکھوں روپے بھی کوئی چیز نہیں۔ تو یہ 22,000 بیچارے 2 بہنوں کے لیے مانگتے ہیں، اتنا بڑا مجمع اگر اس بارے میں ان کی مدد نہ کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ میرا اور آپ کا عذر کیا ہو۔ اللہ کیسے ہمیں معاف کرے گا کہ تم اپنی بچیوں کے لیے ایسا کہ وہ بیچاری وہاں سے آئی، ان کے لوگ شہید ہو گئے، تو تم 2 بچیوں کو 20,000 روپیہ نہیں دے سکے، تو اللہ تمہیں اجر دے۔ ضرور اس سلسلہ میں آج تعاون فرمائیں، جن کے پاس ہے وہ دے کر جائیں ورنہ بھجوا دیں۔ یہ جیسے اس بچے نے کہا ہے نا، حمزہ حسن نے، محسن نے، تو یہ 20,000 اگر ہم کر دیں تو انشاءاللہ ان بچیوں کی مدد سے اللہ خوش ہوگا، اس کے رسول خوش ہوں گے کہ میری عمر کی بچیاں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، یہ کر دو پورا۔ تھوڑا زیادہ کا نا کوئی دیکھو تو تھوڑا دے سکتا تھوڑا دے، زیادہ دے سکتا ہے زیادہ دے، کوشش کرو۔ یہ کتاب جو وحدت امت میری دوبارہ چھپ گئی ہے، اہل قبلہ کی تکفیر رفیقی اختلافات کی بنا پر ملت میں محاذ آرائی حرائق مدلل مستند تحریر، یہ بھی آپ یہ مکتبے سے لے۔ وحدت امت جنہوں نے پڑھی اور جہاں گئی ہے، لوگوں نے کہا اگر مولوی صاحب یہ تیری یہ فکر پھیل جائے اور تم ساری مصیبتیں حل نہ ہو جائیں کہ نہ کافر کہو نہ نمازیں الگ کرو، سب بھائی ہیں، مسلم ہیں، اگر کوئی غلطی بھی ہے تو الگ بات ہے، وہ آپ پیار محبت سے ہوگی، ورنہ ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، معاملہ اللہ رسول سے، وہ جانے ان کی امت کے۔ یہ سارے فرقے اسلام کے ہیں، جنتی ہیں، آخر میں جنت میں جائیں گے، کوئی یہ کافر نہیں ہے کہ دوزخ میں رہیں۔ اس کے حوالے بار بار دیتا ہوں، کسی فرقے کو نہ سمجھو جو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ رہا، اگر یہ جہنم میں گیا بھی تو چوٹی کے اور ہمارے امام مانتے ہیں، کفار کا والا حشر نہیں ہوگا، نکلا وہاں سے آ جائیں گے حضور کے جھنڈے کے نیچے۔ آپ کیوں نکالتے ہیں؟ تو یہ کتاب ضرور لے لیں، چھوٹی ہے مگر بے قیمت میں بہت موٹی کتاب، میں نے بہت اچھے ڈیزائن میں پرنٹ کروائی ہے۔ پرسوں کے سالانہ اجتماع کے موقع پر ہر فرد کو ایک کتاب فری ملے گی انشاءاللہ، اس سے زیادہ اچھا صدقہ جاریہ کوئی نہیں۔ اس بہترین کتاب کے پرنٹنگ فنڈ میں حصہ ڈالتے رہا کہ یہ عابد مسعود صاحب نے یہ اعلان کرایا، تو انشاءاللہ اس دن یہ تقسیم بھی ہوگی اجتماع کے دن، اور جو لوگ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں کہ چھپتی رہے، کوئی فنڈ دے دیا کریں کہ میری طرف سے حصہ ڈال لو، آخر چھپائی پر لگتا۔ محترم مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان کتابوں کا اعلان فرما دے، مہربانی ہوگی۔ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، فکر اسلامی، سیرت النبی مکمل، جنت کے دلکش نظارے، جہنم کے دیکھتے انگارے، یہ ساری کتابیں مولانا فقیر اللہ صاحب لے کر بیٹھے ہیں۔ ان میں سے 2 بالخصوص جو پہلی کتابیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، یہ تو جس مسلمان نے پڑھی نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اسلام کی کوئی خبر ہے۔ یہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے عربی میں لکھی تھی، ماذا خاسر عالم بانحطاط المسلمین، ایسی مدلل حوالوں کے ساتھ کہ آپ عیسائیوں یہودیوں کو بغیر دیں پورے اعتماد کے ساتھ، اور خود ہی پڑھیں تو آپ کا بھی سر اونچا ہو جائے گا کہ مسلمان گھاس نہیں کھودتے رہے۔ ہمارے پاس جب دنیا کی باغ ڈور تھی تو مسلمانوں نے ہر کام میں کتنا دنیا کو نفع پہنچایا، اور جب سے یورپ نے باغ ڈور سنبھالی ہے، فرمایا ٹھیک ہے ظاہری چکا چوند ہے، جہاز ہے فلاں، مگر جو دنیا کو تباہ کیا اور جانور بنا دیا اور بدماشیاں پھیلا دی، اتنی اونچی کتاب ہے حوالوں سے مدلل کہ کافر ہی پڑھتا کہتا ہے یار ابو الحسن نے حد کر مقابلہ کیا کہ جب رسول اللہ کی امت تھی، دنیا کی امام، کیا برکتیں تھیں، جب سے تجارت چھوڑا تم نے دنیا کو کیسے جہنمدار بنا دی۔ تو یہ کتاب اللہ کے لیے ضرور لے لیں، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، اور فکر اسلامی بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ انہوں نے لکھی تھی، تو بہت اچھی کتاب ہے، ایسی عمدہ کہ جو بھی ان کے مضامین پڑھتا، اب بھی کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کیونکہ اس کی زبان ادبی ہے، بہت اچھا لکھتے تھے وہ، تو یہ دونوں کتابیں تو خصوصاً آپ لے لیں۔ اور بہنوں کے لیے جو ہے نا اعلان کیا،
یہ میرے بھائی میں 20,000 پورا کر دیں انشاءاللہ. جب میں اس کے بچے کے حوالے کروں گا مجھے بھی سکون قلب نصیب ہوگا، اللہ خوش ہوگا. اور جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا دل خوش کرتا وہ اس کا نہیں کرتا، میرا کرتا، میری امت ہے. اور جو مجھے خوش کرتا وہ اللہ کو خوش کرتا. کر دو یہ 20,000 کچھ بھی نہیں، کر دو اللہ کے رسول کو خوش. وہ جب اطلاع اللہ کے فرشتے دیں کہ حضور آپ کی بچیوں کو لوگوں نے اس طرح سہارا دیا، حضور خوش ہوں گے انشاءاللہ. اور آپ کے لیے سفارش بھی حضور کی واجب ہوگی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. کچھ دوستوں نے بعد میں دعا کے لیے بھی کہا انشاءاللہ